سہلاب پر آج بے پناہ ہجوم تھا۔ سمندر کنارے یہ ایک بہترین تفریح تھی۔ انگریزی دور حکومت میں اس کا نام ایک انگریز گورنر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ آزادی ملنے کے بعد بھی سالہ سال تک وہی نام رہا۔ پھر جب اخبارات کی لے دے پر شہر کی چند عیسائی سڑکوں کو مشرف اسلام کیا گیا تو یہ ساحلی تفریح بھی نظر انداز نہیں کی گئی۔ اس کا نام بھی بدلا گیا۔ فوری طور پر لوگوں کا ذہن اس اجنبی سے نام کو قبول نہ کر سکا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ پرانے نام کو بھولتے چلے گئے اور اب یہ تفریح صرف سہلاب کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ یہاں سال میں 4 مرتبہ میلہ لگتا تھا، مگر آج نہ تو عید تھی، نہ بقر عید، یوم آزادی تھا، نہ یوم انقلاب۔ پھر بھی لوگ تھے کہ چلے آ رہے تھے۔ دراصل آج سے یہاں ایک غیر ملکی وفد اپنے کمالات کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ وفد تقریباً 50 مرد عورتوں پر مشتمل تھا اور یہ سب لوگ کمشنر کی اجازت سے سہلاب پر خیمہ زن ہوئے تھے، یعنی ان کی رہائش بھی یہیں تھی۔ یوں تو اخبارات کے ذریعے ایک ہفتے سے اس وفد کی پبلسٹی کی جا رہی تھی، مگر آج تو صبح و شام کے ہر اخبار میں پورے ایک صفحے کا اشتہار شائع ہوا تھا۔ یہ وفد کئی اور ملکوں کا دورہ کرتا ہوا یہاں آیا تھا اور ابھی کئی ایشیائی ملک اس کے پروگرام میں شامل تھے۔ اس وفد کی ایک تعجب خیز خصوصیت یہ تھی کہ اس کی تمام عورتیں اور مرد خوبصورت اور جوان تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے فن میں یکتا تھا اور اس بات کا دعوے دار کہ اس کے مقابلے پر کوئی اور نہیں آ سکتا۔ دراصل ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہی عوام الناس کی بے پناہ دلچسپی کا باعث ہوا تھا، لہٰذا سہلاب پر ہجوم بڑھتا ہی رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آج بھی وہاں کوئی میلہ لگا ہوا ہو۔ وفد کے خیمے سے کچھ فاصلے پر مظاہرے کے انتظامات کیے گئے تھے۔ ایک جانب لوہے کی بہت اونچی سیڑھی لگائی گئی تھی، اس کی بلندی 3 فٹ کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے اوپر سے وفد کا ایک آدمی اپنے کپڑوں میں آگ لگا کر نیچے بنے ہوئے پانی کے حوض میں چھلانگ لگاتا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سرکس کے لیے ایک بہت بڑا پنڈال لگایا گیا تھا۔ ایک طرف 2 ہیوی قسم کے ٹرک اور ان کے قریب نہایت مضبوط قسم کی موٹی موٹی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، شاید ان کے ذریعے بھی کسی قسم کا کمال ہی دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دوسری چیزیں تھیں، جن میں سے ایک موت کا کنواں بھی تھا، لکڑی کے موٹے اور مضبوط تختوں کا بنا ہوا کنواں، جس میں وفد کا ایک آدمی زولا اور ایک عورت کلورا موٹر سائیکل پر اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے۔ اس وقت سب سے زیادہ بھیڑ یہیں تھی، لوگ ٹکٹ کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ اچانک موت کا کنواں موٹر سائیکل کی کرخت آواز سے گونجنے لگا۔ کنویں کے اوپر بنی ہوئی گیلری میں تماش بین جمع تھے۔ ان کی پرشوق نظریں زولا پر جمی ہوئی تھیں، جو موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ کرنے کے بعد اسے یوں ہی کھڑا چھوڑ کر اس طرح کنویں کے اندر چکر کاٹ رہا تھا جیسے لکڑی کے تختوں کا جائزہ لے رہا ہو۔ ایک جگہ اس نے پیر مار کر شاید کسی تختے کو ٹھیک بھی کیا۔ اس کے جسم پر چست پتلون اور جیکٹ تھی۔ خوبصورت کلورا ایک طرف کھڑی سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لیتی ہوئی زولا کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ لاؤڈ سپیکر پر اناؤنسر چیخ رہا تھا، خواتین و حضرات، اس دور کا حیرت انگیز تماشا شروع ہونے میں صرف 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اور پھر آپ لوگ مان لیں گے کہ اس معاملے میں مسٹر زولا اور مس کلورا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے کمالات پیش کریں گے کہ دہشت سے آپ کا کلیجہ تھرا جائے گا۔ مس کلورا کی عمر صرف 20 سال ہے اور مسٹر زولا نے 34ویں سال میں قدم رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں نے اس کم عمری میں کتنی مہارت حاصل کی ہے اور یہ کس قدر بے چکر ہیں۔ اناؤنسر حلق پھاڑتا رہا اور لوگوں کی بے چینی بڑھتی رہی۔ 8 بجنے میں 1 منٹ پر زولا موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ وہ کلورا سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ایسے سر ہلا رہی تھی جیسے اس کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ حضرات، اناؤنسر چیخ رہا تھا، اب مسٹر زولا موت کے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ موت کا سفر ہے، ذرا سی کوتاہی زندگی کی ڈور کو توڑ دے گی۔ اناؤنسر کی چیخ داڑ اور موٹر سائیکل کی کرخت آواز میں زولا کی آواز دب کر رہ گئی۔ پتہ نہیں وہ کلورا کو کیا سمجھا رہا تھا۔ 8 بجنے میں چند سیکنڈ باقی رہ گئے تھے جب کلورا موٹر سائیکل کے پاس سے ہٹ کر کنویں کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ موٹر سائیکل اب حرکت میں آ چکی تھی۔ زولا بھی نیچے ہی ایک دائرے میں چکر دے رہا تھا۔ خواتین و حضرات، اناؤنسر جیسے بے چین ہو کر چیخا، دیکھیے، موت کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے اور موٹر سائیکل کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لکڑی کے تختوں پر چڑھنے لگی۔ اب اناؤنسر خاموش ہو گیا۔ 1 منٹ بعد لکڑی کا کنواں زور زور سے ہلنے لگا۔ موٹر سائیکل لکڑی کی دیواروں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ جس سمت میں جاتی کنواں اسی طرف جھک جاتا۔ کبھی وہ نیچے جا رہی تھی اور کبھی اوپر آ رہی تھی۔ کوئی 2 منٹ تک یہ کیفیت رہی۔
اور اب موٹر سائیکل نے ایک سطح پر گولائی میں دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اچانک وہ تیزی سے اوپر آئی اور زولا ایک عورت کا پرس جھپٹ لے گیا۔ عورت کے منہ سے چیخ نکل گئی اور کنویں میں موٹر سائیکل کے انجن کی آواز کے ساتھ ہی زولا کا کہکا گونجنے لگا۔ تماش بین بھی ہنسنے لگے اور عورت کچھ خفیف ہو گئی۔ محترمہ، اناؤنسر کی آواز سنائی تھی، فکر نہ کیجیے، مسٹر زولا کوئی لٹیرے نہیں ہیں، آپ کے پرس کی رقم محفوظ رہے گی۔ لوگ پھر ہنسنے لگے اور عورت بھی شاید اپنی خفت مٹانے کے لیے مسکراتی۔ محترمہ، اناؤنسر پھر بولا، آپ اپنا ہاتھ ریلنگ سے آگے بڑھا دیجیے، مسٹر زولا اب کی راؤنڈ میں آپ کا پرس آپ کو واپس کر دیں گے۔ عورت نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ موٹر سائیکل ایک بار پھر بڑی تیزی سے اوپری کنارے تک آئی اور پرس اس عورت کے ہاتھ میں لٹکنے لگا۔ موٹر سائیکل آگے بڑھ چکی تھی۔ لوگ تالیاں بجانے لگے۔ کلورا نیچے کھڑی ہوئی تھی اور اس کا سر موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا۔ اچانک زولا نے چیخ کر اس سے کچھ کہا۔ پورا جملہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا، صرف ایک لفظ سگریٹ سنائی دیا۔ حضرات، اناؤنسر کی آواز سنائی تھی، مسٹر زولا اپنا سگریٹ کیس نیچے ہی بھول آئے ہیں، انہوں نے مس کلورا سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں سگریٹ پلائیں۔ لوگ پراشتیاق نظروں سے کلورا کی طرف دیکھنے لگے جو ایک سگریٹ کیس کھول رہی تھی۔ اس میں سے ایک سگریٹ نکال لی گئی اور پھر کلورا نے اسے اوپر کی طرف اچھال دیا۔ اس کا اندازہ اتنا درست تھا کہ دوسرے ہی لمحے میں زولا نے وہ سگریٹ لپک لی اور اسے ہونٹوں میں دبا لیا۔ دوسری مرتبہ کلورا نے لائٹر پھینکا اور وہ بھی زولا نے لپک لیا۔ تالیاں ایک بار پھر بجیں اور اس وقت تو تالیوں کے شور سے کان پھٹنے لگے جب زولا نے موٹر سائیکل کے ہینڈل سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹا لیے اور لائٹر سے سگریٹ سلگانے لگا۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی رہی اور کنواں ہلتا رہا۔ تماش بینوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زلزلے کے زیر اثر آئے ہوئے ہوں۔ سگریٹ جلانے کے بعد زولا نے لائٹر نیچے پھینکا جسے کلورا نے لپک لیا۔ موٹر سائیکل دوڑتی رہی۔ زولا نے سگریٹ کے 3-4 گہرے کش لیے۔ اس وقت موٹر سائیکل کنویں کی نصف بلندی پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک زولا نے سگریٹ کو اوپر کی طرف پھینکا۔ سگریٹ تماش بینوں کی گیلری تک آیا اور پھر نیچے گرنے لگا۔ اسی قلیل سے وقفے میں موٹر سائیکل ایک راؤنڈ لگا کر ٹھیک اسی جگہ پہنچی جہاں سے سگریٹ پھینکا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نیچے گرتا ہوا سگریٹ پرنس زولا کے ہاتھ میں تھا جس کو اس نے فوراً ہی ہونٹوں میں دبا لیا اور موٹر سائیکل دوڑتی رہی۔ پھر تو اتنی تالیاں بجیں کہ موٹر سائیکل کے انجن کی کرخت آواز بھی ان میں کچھ دب سی گئی۔ کچھ لوگ چیخ پڑے، بریو زولا، ونڈرفل زولا، اور زولا مسکراتا ہوا ہاتھ ہلا ہلا کر لوگوں کے نعروں کا جواب دیتا رہا۔ پھر شاید ایکسیلیٹر پر اس کا دباؤ کم ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل کی رفتار کم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ نیچے ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کے پہیے تختوں کو چھوڑ کر فرش سے جا لگے اور بالآخر وہ رک گئی۔ ایک بار پھر تالیوں کا شور ہوا اور اسکول کپاڑے میں اناؤنسر چیخ کر بولا، خواتین و حضرات، مسٹر زولا کے خطرناک مظاہرے کا پہلا دور ختم ہوا، صرف 5 منٹ انتظار کیجیے، اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوگا اور اس میں مس کلورا بھی مسٹر زولا کے ساتھ ہوں گی۔ اس اعلان پر لوگوں نے پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تالیاں بجائیں۔ موٹر سائیکل کا انجن بند کیا جا چکا تھا۔ زولا اور کلورا کنویں کے نچلے حصے میں بنے ہوئے لکڑی کے دروازے کو کھول کر اس کیبن میں چلے گئے جو دروازے سے متصل بنایا گیا تھا۔ لوگ بلند آواز میں گفتگو کرتے ہوئے پرنس زولا کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے۔ لڑکیاں اس معاملے میں پیش تھیں۔ وہ مٹھیاں بھیج کر ایک دوسرے سے زولا کی تعریف کر رہی تھیں۔ 5 منٹ کے وقفے میں ذرا دیر کو بھی خاموشی نہیں رہی۔ پھر جب زولا اور کلورا موت کے کنویں میں داخل ہوئے تو تالیوں کے شور نے ان کا استقبال کیا۔ تماش بینوں کے اس ہجوم میں شہر کا سب سے بڑا احمق بھی موجود تھا، عمران۔ خلاف معمول وہ اس وقت بہترین کپڑے اور عمدہ تراش کے ایوننگ سوٹ میں تھا۔ ٹائی بھی بڑے سلیقے سے بندھی ہوئی تھی۔ فلیٹ ہیٹ کا رنگ بھی سرخ یا ہرا نہیں تھا، لیکن چہرے پر نظر آنے والی حماقت تو ازلی اور ابدی تھی۔ بہت ہی غیر معمولی حالات میں وہ عمران کے چہرے سے غائب ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ اس وقت انتہائی درجہ معمولی حالات تھے اس لیے اسے حق پہنچتا تھا کہ وہ انتہائی درجے کا گاؤڈی اور احمق نظر آئے۔ وہ اس انداز میں پلکیں جھپکاتا ہوا تالیاں بجانے والوں کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے انہیں پرلے درجے کا احمق تصور کر رہا ہو۔ خود اس نے ایک بار بھی تالی نہیں بجائی تھی، لیکن اس کے بارے میں یہ سمجھنا مشکل ہی تھا کہ وہ شخص زولا کے کمالات سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آیا ہوگا۔ اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، تو پھر وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا کوئی خاص مقصد؟ مگر اس مقصد کا علم تو شاید روشی کو بھی نہ ہوگا جو اس کے ساتھ تھی۔ ادھر 1-1.5 ماہ سے ان دونوں کو ایک ساتھ بہت زیادہ دیکھا جا رہا تھا۔ پروگرام کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس مرتبہ زولا نے
کلورا کو موٹر سائیکل پر اپنے آگے بٹھا رکھا تھا اور موٹر سائیکل کنویں کی چوبی دیواروں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ خواتین و حضرات، اناؤنسر کی آواز سنائی تھی، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مس کلورا سے کسی قسم کا سوال کرنا چاہتا ہو تو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے کاغذ کو ایک چٹکی میں پکڑیے گا۔ کاغذ کی ایک سمت بالکل سادہ ہونی چاہیے تاکہ مس کلورا جواب لکھ سکیں۔ چند آدمیوں نے نوٹ بکس نکالیں اور ان کے قریب کی کسی عورت نے ان سے ایک ایک کاغذ کے لیے استدعا کی تاکہ وہ بھی کوئی سوال کر سکیں۔ عمران نے بھی اپنی نوٹ بک نکال لی اور اس کے ایک صفحے پر جلدی جلدی کچھ گھسیٹا، پھر وہ ورق پھاڑ کر ایک چٹکی میں پکڑتے ہوئے ہاتھ ریلنگ سے آگے بڑھا دیا۔ روشی دیکھ نہیں سکی کہ اس نے کیا لکھا تھا۔ وہ عمران کو گھونٹ کر رہ گئی۔ اسے یہ بچکانہ حرکت کھل گئی تھی اور اسے ان بوڑھے بچوں پر بھی تاؤ آ رہا تھا جو سوالات کے کاغذ آگے بڑھائے ہوئے تھے۔ اگر نو عمر لڑکے لڑکیاں یہ حرکت کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہاتھ بڑھانے والوں میں 3 آدمی تو 35 سے لے کر 50 سال کی عمر تک کے تھے۔ چوتھا آدمی عمران تھا۔ 9 عمر لڑکوں میں سے 2 کا ہاتھ بڑھا تھا، عورتوں میں 2 ہی تھیں۔ ایک راؤنڈ میں کلورا ایک آدمی کے ہاتھ سے سوال کا کاغذ جھپٹ لے گئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں قلم سنبھال رکھا تھا۔ 5 راؤنڈ کے درمیان اس نے کاغذ پر جواب لکھا۔ اگلے راؤنڈ میں موٹر سائیکل بلندی پر آئی اور کلورا نے وہ کاغذ اسی آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا جس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ تالیاں، بے تحاشا تالیاں۔ اسی راؤنڈ میں کلورا ایک اور آدمی سے کاغذ جھپٹ چکی تھی۔ تالیوں کی گونج میں سوال و جواب کا مظاہرہ جاری رہا۔ جس کو جواب ملتا تھا اس کے قریب کھڑے ہوئے لوگ آگے جھک کر کاغذ کی تحریر دیکھنے کی کوشش کرنے لگتے، لیکن عمران کو ملنے والا جواب پڑھ کر لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ سوال کی نوعیت کیا ہوگی۔ وہ لوگ استفہامیہ اور کسی قدر متحیرانہ انداز میں عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ کلورا نے جواب میں لکھا تھا، کیا آپ کا تعلق یہاں کے منصوبہ بندی کمیشن سے ہے؟ عمران کے چہرے پر حماقت کے علاوہ کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ چغدوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھنے لگا تھا۔ آپ نے کیا سوال کیا تھا جناب؟ ایک آدمی پوچھ بیٹھا۔ عمران نے جواب میں کچھ کہے بغیر کاغذ پلٹ دیا اور سوال پڑھ کر لوگ بے تحاشا ہنس پڑے، ہنسے بھی اور عمران کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے بھی لگے۔ روشی نے بھی وہ سوال پڑھا اور سلگ کر رہ گئی۔ عمران کا سوال تھا، محترمہ، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اور اگر ہیں تو آپ کے بچوں کی تعداد کیا ہوگی؟ عمران نے وہ ورق احتیاط سے نوٹ بک کے درمیان میں رکھ کر نوٹ بک جیب میں ڈال دی اور احمقوں کی طرح کلورا کی طرف دیکھنے لگا جو موٹر سائیکل پر بیٹھی آخری آدمی کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ پھر جب آخری کاغذ بھی سوال کرنے والے کے ہاتھ میں پہنچا تو اناؤنسر کی آواز سنائی تھی، خواتین و حضرات، آپ لوگوں کو اپنے اپنے سوالات کے جواب مل گئے اور اب، جی ہاں، اب اس پروگرام کا ایک ایسا آئٹم پیش کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک آئٹم ہے اور مسٹر زولا اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بھی اس قسم کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے، اس صدی کا سب سے زیادہ خطرناک مظاہرہ۔ لوگوں کے مسکراتے ہوئے چہرے یکلخت بے حد سنجیدہ نظر آنے لگے۔ ہر چہرے پر ایک ہی سوال تھا، وہ خطرناک مظاہرہ کیا ہوگا؟ کنواں ہلتا رہا اور موٹر سائیکل فراٹے بھرتی رہی۔ اب کلورا نے موٹر سائیکل کا ہینڈل سنبھال لیا تھا۔ زولا کے ہاتھ آزاد تھے۔ اس نے ایک راؤنڈ میں تماش بینوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور پھر دفعتاً وہ موٹر سائیکل سے فضا میں اچھلا۔ اس نے فضا میں ایک قلع بازی کھائی اور کنویں کے وسط میں زمین پر جا رہا۔ یہ لمحہ اتنا ہی غیر متوقع اور اعصاب کو جھٹکا پہنچانے والا تھا کہ سچ مچ بے شمار چیخیں گونجیں اور بعض چہرے تو زولا کی موت کے خدشے سے سفید پڑ گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ پرنس زولا بڑے اطمینان سے زمین پر کھڑا مسکرا رہا تھا اور موٹر سائیکل بدستور فراٹے بھر رہی تھی۔ زولا کی جگہ کلورا نے سنبھال لی تھی۔ پھر تو ایسی تالیاں بجیں کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ تالیوں کے اس شور کے دوران میں کلورا موٹر سائیکل کو نیچے اتار لے گئی اور اسے روک کر انجن بند کر دیا۔ تالیاں بدستور بجتی رہیں۔ کلورا موٹر سائیکل سے اتر گئی۔ وہ اور پرنس زولا جھک کر لوگوں کو سلام کرنے لگے، لیکن تالیوں کا شور کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ خواتین و حضرات، اناؤنسر بولا، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پرنس زولا اور مس کلورا آپ لوگوں کی قدردانی کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ کلورا کی نظریں ایک مرتبہ چاروں طرف گھوم گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کو کسی خاص آدمی کی تلاش ہو۔ پھر اس کی نظریں عمران پر جم گئیں۔ عمران بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نظریں چار ہوئیں اور عمران بری طرح بوکھلایا ہوا نظر آنے لگا۔ بوکھلاہٹ میں اس نے اپنا دایاں کان پکڑ کر اینٹ لیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہو۔
چہرے پر خفت کی جھلکیاں نظر آئی تھیں۔ پھر اچانک اس نے روشی کا بازو پکڑا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں تیزی سے زینے کی طرف بڑھا۔ ارے ارے، روشی جھلا گئی۔ میرا بازو چھوڑو۔ اس نے بازو چھڑانے کے لیے جھٹکا بھی دیا، لیکن عمران کی گرفت کمزور نہیں تھی۔ وہ روشی کا بازو پکڑے اور لوگوں کو دھکیلتا رہا۔ روشی اس پر بری طرح جھینپ رہی تھی، غصہ بھی آ رہا تھا۔ کسی دوسرے موقع پر تو وہ عمران کی حرکت پر اس کا منہ بھی نوچ لیتی، مگر اس ہجوم میں شاید وہ بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ زینے پر آ کر عمران نے روشی کا بازو چھوڑ دیا اور اطمینان سے نیچے اترنے لگا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے اب اسے ذرا بھی جلدی نہ ہو۔ روشی نچلا ہونٹ دانتوں سے چبانے لگی، کیونکہ لوگ تو اب بھی انہیں گھور رہے تھے۔ زینے سے اتر کر لوگ ادھر ادھر منتشر ہونے لگے، لیکن عمران اس طرف بڑھنے لگا جہاں 1 فرلانگ کے فاصلے پر کاریں کھڑی کی گئی تھیں۔ ان دونوں کے علاوہ بھی 7-8 افراد اس طرف بڑھ رہے تھے، جن میں 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ توتے، میں کسی دن تمہارا سر پھاڑ دوں گی، روشی غرائی۔ اچھا، عمران نے کہہ کر ایسے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا جیسے روشی نے اسے کلاکند کھلانے کا وعدہ کیا ہو۔ روشی ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئی۔ پارکنگ پیلس کے قریب پہنچ کر روشی نے اس طرف بڑھنا ہی چاہا تھا جہاں انہوں نے اپنی کاریں کھڑی کی تھیں، لیکن عمران نے روشی کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسری طرف چلنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ روشی نے آنکھیں نکال لیں۔ مصیبت؟ ہاں مصیبت ہے، عمران بڑبڑا کر رہ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ ہم نے کار اس طرف کھڑی کی ہے، روشی نے اشارہ کیا۔ نہیں، تم بھول رہی ہو، عمران نے کہا۔ روشی ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ وہ اس وقت بھی بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی، کیونکہ 2 آدمی قریب ہی تھے۔ اگر روشی جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ایک عورت ان کے آگے تھی۔ جب وہ ایک کار کا دروازہ کھولنے لگی تو اچانک عمران نے رفتار تیز کر دی۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے کنکھیوں سے اس کی نمبر پلیٹ دیکھی اور پھر دفعتاً ٹھٹک کر رک گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا ٹھیک کہہ رہی تھی؟ وہ غرائی۔ یہی کہ ہم نے کار دوسری طرف کھڑی کی ہے، آؤ۔ عمران اس طرف بڑھنے لگا جدھر پہلے روشی نے جانا چاہا تھا۔ میں تھوک کے بھاؤ سے برسا دوں گی، وہ پھر غرائی۔ میں ریٹیل پر بیچ کر آدھا منافع اپنے بال بچوں کے لیے رکھ دوں گا، عمران چہکا۔ چلتی رہو، روشی چلتی رہی، لیکن اب وہ سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اسے شبہ ہو رہا تھا کہ عمران بلا مقصد اس طرف نہیں آیا تھا۔ شاید اس نے اس عورت کی کار کے نمبر دیکھے تھے جو ان کے آگے آگے جا رہی تھی۔ آہا، دفعتاً عمران رک کر بولا، کیوں نہ ہم سی ڈائمنڈ میں کافی پئیں؟ چلو۔ روشی جو سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جھونک میں کہہ گئی، پھر چونکی اور عمران کو گھورتی ہوئی بولی، کیوں؟ اچانک کافی کی کیوں سوچ گئی؟ پرواہ مت کرو، مجھے ایسے ہی سوچتی ہے آج کل۔ پچھلے 1 ہفتے سے سرما چمپا کلی ڈال رہا ہوں کان میں۔ روشی منہ بنا کر رہ گئی، لیکن اب ان کا رخ سی ڈائمنڈ ہی کی طرف تھا، سہلاب کا واحد ریسٹورنٹ۔ اب اس کو کچھ سزا دینا ہی پڑے گی، عمران بڑبڑایا۔ کسے؟ روشی اسے گھورنے لگی۔ فیاض کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کام گڑبڑ ہو گیا۔ میں اس عورت کا تعاقب کرنا چاہتا تھا۔ او، تو میں ٹھیک ہی سمجھی تھی، روشی نے کہا۔ تم نے اس کی کار کا نمبر دیکھا تھا؟ ہاں، لیکن تعاقب نہ کر سکا، عمران نے ٹھنڈی آہ بھری۔ لیکن اس میں فیاض کا کیا قصور ہے؟ وہ ہمارے تعاقب میں ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ کیا؟ روشی چونک پڑی، لیکن اب وہ اتنی احمق بھی نہیں تھی کہ فوراً ہی پلٹ کر دیکھ لیتی۔ میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گا، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ اب وہ دونوں سی ڈائمنڈ میں داخل ہو رہے تھے۔ بیشتر میزیں بھری ہوئی تھیں، لیکن 2-4 خالی بھی نظر آئیں۔ وہ دونوں انہی میں سے ایک میز پر جا بیٹھے اور عمران نے فوراً ہی کافی کا آرڈر پلیس کر دیا۔ روشی کنکھیوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک آدمی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا، لیکن روشی نے اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ فیاض نہیں تھا۔ وہ کنکھیوں سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، لیکن پھر کوئی بھی ریسٹورنٹ میں نہیں آیا۔ عمران ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ باہر ہی رک گیا، روشی بولی۔ کون؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تمہارا چچا، روشی کا منہ بن گیا۔ ارے نہیں، عمران بے اعتباری سے ہنس پڑا۔ تمہیں دھوکا ہوا ہوگا، روشی اسے گھونٹنے لگی اور پھر غرائی۔ دیکھو، اب میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کروں گی کہ یہ ایک بھرا ہوٹل ہے، عمران نے پلکیں جھپکائیں اور پھر کسی قدر سنجیدہ نظر آنے لگا۔ وہ روشی کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ ایسی ہی عورت تھی کہ جو کہہ جاتی وہی کر بھی گزرتی۔ جلاہٹ کے عروج پر پہنچ جانے کے بعد وہ اس ہوٹل میں بھی عمران کے گریبان پر ہاتھ ڈال سکتی تھی۔ نہیں، وہ ہوٹل میں آ چکا ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ او، مگر وہ میک اپ میں ہے، عمران منہ بنا کر بولا۔ اچھا، وہ آدمی؟ ہاں وہی، عمران نے پھر روشی کی بات کاٹ دی۔ اس کے بعد کوئی اور گاہک
ریسٹورنٹ پہ نہیں آیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا شاندار میک اپ کیا ہے، لیکن میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا جب اس نے میری نگرانی شروع کی تھی۔ اوہو، تو کیا کئی دن سے وہ 2 ماہ سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے روشی؟ گڈ گاڈ، روشی نے تحیر زدہ آواز میں کہا۔ مگر کیوں؟ عمران کے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہو گئے، اور پھر اس نے کہا، وہ مجھ پر شبہ کرنے لگا ہے۔ کیا شبہ؟ یہ کہ میں سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتا ہوں۔ اوہ، مگر اسے یہ شبہ کیوں کر ہوا؟ میں تمہیں بن اقرب کے بارے میں بتا چکا ہوں، اسی نے فیاض سے یہ بات کہی تھی۔ روشی چند لمحے عمران کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور اس کے بعد بولی، پھر اب تم کیا کرو گے؟ اللہ کرے فیاض مر جائے، عمران نے بلبلائے ہوئے انداز میں کہا، اور روشی ہنس پڑی۔ کہو تو میں اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں، روشی نے کہا۔ تم؟ عمران سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا، اچھا تو فی الحال میں اس کو ایک ہلکا سا ڈوز دینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر میں یہاں سے اٹھا تو وہ پیچھے لگ جائے گا، اس لیے کافی پی کر تم یہاں سے اٹھ جاؤ اور پارکنگ پلیس میں جا کر چاقو سے اس کی کار کے ٹائر کاٹ دو، چاروں ٹائر۔ چاقو تم کو میری کار کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے مل جائے گا، اور اس کی کار کا نمبر تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ تو کیا یہ اپنی ہی کار میں تمہارا تعاقب کیا کرتا ہے؟ روشی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، عمران کا منہ بن گیا۔ پتہ نہیں اسے محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹنڈنٹ کس گدھے نے بنایا ہے۔ ارے ہپ، عمران بوکھلا گیا۔ عمران پلیز شٹ اپ۔ روشی اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ سمجھ کر بے اختیار ہنس پڑی، کیونکہ فیاض کو ترقی دینے والی ہستی محکمہ سراغ رسانی کا ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے علاوہ کس کی ہوتی؟ اور عمران کو شاید اچانک خیال آ گیا تھا کہ وہ اس کے باپ بھی ہیں۔ اتنے میں کافی آ گئی۔ کافی پی چکنے کے بعد روشی اٹھ گئی، لیکن عمران وہیں بیٹھا بڑے انہماک سے اپنی انگلیوں پر کچھ گننے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار پیدا ہوتے، جیسے حساب غلط ہو گیا ہو۔ پھر وہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر گنتی کرنے لگتا۔ اسے دیکھنے والے اس امر کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کبھی کبھی کنکھیوں سے فیاض کی طرف بھی دیکھ لیتا ہے۔ فیاض اپنی میز پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ جاتی، پھر وہ عمران کو گھورنے لگتا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے روشی کے اٹھ جانے کی وجہ سے خلجان میں مبتلا ہو گیا ہو۔ یہ بات اس کے لیے تعجب خیز ہونا چاہیے تھی کہ روشی چلی گئی اور عمران وہیں بیٹھا رہا، حالانکہ وہ ایک کار میں آئے تھے۔ 10 منٹ بعد عمران نے پورو شماری بند کر دی اور کرسی کے پشت سے ٹک کر خود بخود مسکرانے لگا۔ اس کی نظریں خلا میں کسی نقطے پر جمی ہوئی تھیں، اور چہرے پر گودی پن کے علاوہ کیا ہوتا۔ قریب کی میزوں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اس کی طرف دیکھ کر ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، لیکن عمران کو تو جیسے ان کی خبر ہی نہ تھی۔ 2-3 منٹ بعد وہ چونکا اور منہ چلاتا ہوا چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے بے ہنگم سے انداز میں ہاتھ پھیلا کر انگڑائی لی اور اونگنا شروع کر دیا۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے تھا، اونگنا ہی صحیح، لیکن بدقسمتی سے اس کو زیادہ دیر اونگنا نصیب نہیں ہو سکا۔ زیادہ دیر تو کیا، تھوڑی دیر بھی نہیں، کیونکہ اسی وقت روشی واپس آ گئی تھی۔ خیر، اگر صرف آ جاتی تو کوئی بات نہ تھی، کیونکہ عمران اس وقت بھی اونگتا رہا جب کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ چونکا تو وہ اس وقت جب روشی نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا افیون کی چسکی لگائی ہے؟ غاں غوم عام۔ عمران کے منہ سے خوفزدہ سی آوازیں نکلیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس انداز میں روشی کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ویسے آپ کی صورت میری چھوٹی خالہ سے ملتی جلتی ہے۔ ہاں بھانجے، لیکن اب اٹھو یہاں سے، میں اس کی گاڑی کے چاروں ٹائر بیکار کر رہی ہوں۔ خالو کے؟ عمران چہکا اور پھر بولا، تم بہت عمدہ آدمی ہو خالہ جان۔ ہاں، اب ہم چلنے لگے۔ روشی نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا، اور اس وقت جب وہ بل ادا کر رہے تھے، فیاض اپنی میز سے اٹھ کر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عقل مند بن رہا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ پہلے ہی سے باہر نکل گیا تاکہ ہم اس پر شبہ نہ کر سکیں، ابھی اپنا سر پیٹے گا۔ روشی ہنس پڑی۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور ہوٹل سے نکل کر پارکنگ پلیس کی طرف بڑھنے لگے۔ 5 منٹ بعد ان کی کار اس کچی سڑک پر راٹے بھر رہی تھی جو 1 میل کے بعد پل سے جاتی تھی۔ لیکن وہ سمجھ جائے گا کہ یہ حرکت تم نے کی ہے، میں تو اس کے سامنے ہی رہا تھا، عمران بولا۔ سمجھ جائے، روشی نے لاپرواہی سے کہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بھیروی سناؤں؟ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم اس غیر ملکی وفد میں دلچسپی کیوں لے رہے ہو، خاص طور سے موت کے کنویں میں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہا، ہم زولا اور کلورا سے زیادہ بہتر کمالات پیش کر سکیں گے یا نہیں؟ تو کیا تم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟
روشی نے تحیر زدہ سے لہجے میں پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، 1 ماہ سے خواہ جھک مار رہا ہوں، میں اسے بھی تمہارا کوئی نیا خبر سمجھی ہوں، تم خود خپتی، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ زیادہ تاؤ دلاؤ گی تو مظاہرے کے دوران میں تم کو موٹر سائیکل سے نیچے گرا دوں گا۔ فضول بکواس مت کرو، تم اسے چیلنج کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میرے شہر کی لڑکیاں زولا کے لیے دیوانی ہو جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے دیکھا نہیں تھا تالیاں بجانے میں لڑکیاں پیش تھیں۔ اس وقت مجھے اتنا تاؤ آ رہا تھا کہ 10 کوکا کولا پی کر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس شہر کی لڑکیاں مجھے چھوڑ کر غیر ملکیوں کے لیے تالیاں بجائیں۔ کیا میں اس قابل نہیں ہوں؟ تم، روشی ہنس پڑی، تم تو اس قابل ہو کہ تمہارے پیچھے تالیاں بجائی جائیں۔ بس بس، عمران کے نتنے پھولنے پچکنے لگے۔ اب اتنا غصہ نہ دلاؤ کہ میں شہر پہنچتے ہی کوکا کولا کا 1 آدھ بیرل صاف کر جاؤں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہاں کی لڑکیاں زولا سے محبت کرنے لگیں گی؟ محبت کی بات چھوڑو، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ لڑکیاں زولا کے گرد منڈلانا شروع کر دیں گی۔ ویسے روشی، یہ منڈلانا بھی عجیب لفظ ہے، اسے سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گنجا آدمی کیلے بیچتا جا رہا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ تفصیل سے علم نہیں۔ خیر، تو تم چاہتے ہو کہ یہاں کی لڑکیاں زولا کے گرد نہ منڈلائیں؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ اس شہر کی لڑکیوں پر میرا حق زیادہ ہے۔ کیا میں زولا سے کم خوبصورت ہوں؟ چڑی مار لگتے ہو۔ روشی ہنس پڑی، لیکن عمران کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ارے باپ رے! عمران ہڑبڑا کر اپنا سینہ سہلانے لگا اور پھر گھگیاتا ہوا بولا، خدا کے لیے مجھے ایسی نظروں سے نہ دیکھا کرو۔ اگر ڈیڈی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں گولی مار کر مجھے حج کرنے بھیج دیں گے۔ ڈیڈی! روشی نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں اکثر ان کے بارے میں سوچتی ہوں۔ ہائے ہائے! عمران نے آنکھیں نکال لیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں؟ سور! روشی نے جھلا کر عمران کی گدی پر ہاتھ رسید کیا۔ ہائے! عمران ہلکی سی آواز میں چیخ پڑا اور پھر بچوں کی طرح ٹھنک کر بولا، لو، مارتی کیوں ہو؟ میں تمہارا کچومر بنا دوں گی، ذرا چٹپٹا بنانا، مزہ آ جائے گا۔ آج سلیمان نے مسور کی کھچڑی پکائی ہوگی۔ وہ کون ہے؟ کیا بتاؤں؟ نیپال کی ملکہ ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ ارے مجھے کیا معلوم کون ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو مجھے اس کی کار کا نمبر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں کہ تم اسے پہلے سے نہیں جانتے، مگر تم نے اس کار کا نمبر کیوں دیکھا تھا؟ اب میں معلوم کر سکوں گا کہ اس نمبر کی کار کی مالک کون ہے۔ اگر فیاض نہ ہوتا تو میں اس کا تعاقب کرتا۔ تو تم اس کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر کیوں؟ وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ تم نے اس کی چال پر غور نہیں کیا؟ جب وہ چلتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہانے کبڈی کھیل رہی ہوں۔ دیکھو طوطے، روشی نے آنکھیں نکال لیں، میں جولیا نہیں ہوں جس کو تم باتوں میں اڑا دیتے ہو۔ تمہیں میری بات کا جواب دینا ہی پڑے گا، ورنہ میں تم کو رات بھر سونے نہیں دوں گی۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا۔ تو پھر شروع ہو جاؤ۔ کیا شروع ہو جاؤں؟ عمران نے پلکیں جھپکائیں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کی گردن روشی کی گرفت میں تھی۔ ہائے ہائے! ارے گاڑی ٹکرا جائے گی! عمران نے چیختے ہوئے اسٹیئرنگ کو اس طرح حرکت دینا شروع کی کہ گاڑی ادھر ادھر لہرانے لگی۔ اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسٹیئرنگ اس کے کنٹرول میں نہیں رہا، لیکن روشی ایسی ببکیوں میں کہاں آنے والی تھی۔ وہ لاپرواہی سے بولی، ٹکرانے دو، یہی ایک ایسی صورت ہے کہ تم میرے سوال کا جواب دینے سے بچ جاؤ۔ اے معبود! عمران کراہا، میں بیوی سے تو بچا ہوا ہوں، لیکن تو نے دوست کی صورت میں ایک مہا بیوی میرے سر مسلغ، عمران مسلط کہنا چاہتا تھا لیکن وہ مسلغ بن گیا کیونکہ روشی نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ بتاتا ہوں۔ روشی نے گردن چھوڑ دی اور وہ برے برے سے منہ بناتا رہا اور پھر دفعتاً جھلائے ہوئے انداز میں بولا، ہاں کیا بتاؤں؟ پھر روشی نے آنکھیں نکال لیں۔ یا اللہ! عمران پھر کراہا اور اس کے بعد یک بیک سنجیدہ ہو کر بولا، تم کیا کرو گی معلوم کر کے؟ بس معلوم کروں گی۔ اچھا تو سنو، عمران نے طویل سانس لے کر کہا۔ وہ وہی عورت تھی زولا نے جس کا پرس جھپٹا تھا۔ جب وہ کار میں بیٹھ رہی تھی تو میں اس کی صورت نہیں دیکھ سکی تھی۔ روشی نے کہا، ہو سکتا ہے وہ وہی ہو، لیکن اس سے کیا؟ اس سے یہ کہ زولا نے بڑی صفائی کے ساتھ اس کے پرس سے ایک پرچہ غائب کر دیا تھا۔ میرے اور اس عورت کے علاوہ شاید ہی کسی نے اس بات کو محسوس کیا ہو۔ او! روشی نے تحیر زدہ لہجے میں کہا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہی معلوم کرنے کے لیے تو میں اس عورت کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتا ہوں۔ یہ تو الٹی کاروائی ہوئی، تمہیں زولا کو چیک کرنا چاہیے تھا، میں خود ہی الٹا ہوں، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اس لیے الٹی کاروائی بھی کرتا ہوں۔ نہیں، بتاؤ
تم اس عورت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ میں پوچھتا ہوں اس عورت نے اس بات پر احتجاج کیوں نہیں کیا کہ اس کے پرس سے کچھ غائب کیا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے زولا کی یہ حرکت نہ دیکھی ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بے خبر نہیں تھی۔ جب میں نے زولا کی اس حرکت کو محسوس کیا تھا تو میری نظریں فوراً ہی اس عورت کی طرف بھی گئی تھیں اور میں نے اس کی آنکھوں میں ایسا اطمینان دیکھا تھا جیسے اس نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے انجام تک پہنچا دیا ہو۔ یہ تمہارا قیاس ہے اور قیاس غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا غلط ہونے کے ڈر سے مجھے کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ عمران نے منہ بنایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی یورپین تھی، اگر نہ ہوتی تب بھی میں آج مسور کی کھچڑی ضرور کھاتا۔ کیا یہ بات تمہارے لیے متوقع تھی؟ روشی نے سوال کیا۔ تم موت کے کنویں پر کیوں گئے تھے؟ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہاں جانے سے میرا مقصد زولا کے کمالات دیکھنا تھا تاکہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ میں اسے چیلنج کر کے کس طرح کامیاب ہو سکوں گا۔ پھر اب کیا خیال ہے تمہارا؟ ارے تم دیکھنا، مرغا بنا دوں گا زولا کو۔ ہاں، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ظاہر ہے 1 ماہ سے تم کو ٹریننگ کیوں دے رہا ہوں؟ 1 ماہ؟ روشی بڑبڑائی۔ کیا تم کو 1 ماہ سے اس وفد کے آنے کا علم تھا؟ ہاں، لیکن یہ بات مجھے سرکاری ذرائع سے معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اخبارات میں آ گیا تھا اس کے بارے میں۔ ان دنوں یہ پارٹی ایران میں اپنے کمالات کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے بارے میں خبر شاید تمہاری نظروں سے نہیں گزری۔ ہاں، میں نے نہیں پڑھا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، عمران نے اس انداز میں کہا جیسے روشی کی کوئی بہت بڑی خطا نظر انداز کرتی ہو۔ روشی کچھ نہ بولی، وہ کچھ سوچنے لگی۔ شاید وہ خود ہی اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ عمران اس غیر ملکی وفد میں اتنی شدت سے دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ یہ بات قابل اعتنا سمجھنا حماقت ہی ہوتی کہ عمران پرنس زولا کی متوقع مقبولیت سے حسد کر رہا ہے۔ تمہیں کہاں اتار دوں؟ عمران کچھ دیر بعد بولا۔ روشی چونک پڑی، پھر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ اس وقت ماسٹن کے چوراہے سے گزرے تھے۔ مجھے میرے گھر پر اتار دینا، روشی نے کہا۔ میرے گھر چلی چلو، مسور کی کھچڑی۔ شکریہ، روشی ہونٹ سکوڑ کر بولی۔ بس اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کل 10 بجے دانش منزل پہنچ جانا۔ کیا ابھی پریکٹس جاری رہے گی؟ ہاں، کل اور پرسوں رات سے ہم اپنے کمالات کا مظاہرہ شروع کر دیں گے۔ پرسوں کے اخبارات دیکھنا، اس میں میرا چیلنج شائع ہو رہا ہے۔ پرسوں تک موت کا کنواں بھی تیار ہو جائے گا۔ روشی چپ ہو گئی۔ عمران نے اسے اس کے گھر کے سامنے اتار دیا اور گاڑی پھر فراٹے بھرنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ اپنے گھر پر تھا۔ اس نے سب سے پہلے جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو جانے کے بعد آواز آئی، X2۔ یس سر، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ، عمران نے جواب دیا اور پھر بولا، پینسل سنبھال لو، میں تمہیں ایک کار کے نمبر نوٹ کروانا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ جناب، جولیا نے کہا اور پھر چند لمحے بعد بولی، جی بتائیے۔ عمران نے اسے نمبر نوٹ کروائے اور پھر بولا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نمبر کی کار کا مالک کون ہے؟ بہتر جناب، کیا میں ابھی معلوم کرواؤں؟ ہاں، جلد از جلد بہتر ہے۔ عمران نے اور کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور پھر کھانے کے لیے سلیمان کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ 3 گھنٹے بعد جولیا کا فون موصول ہوا۔ وہ کہہ رہی تھی، جناب اس نمبر کا رجسٹریشن کسی ML ہاروے کے نام ہے اور یہ نمبر آج سے 6 ماہ پہلے رجسٹر ہوا تھا۔ ML ہاروے، عمران بڑبڑایا اور پھر بولا، جولیا اب تم کو یہ معلوم کروانا ہے کہ یہ ہاروے کون ہے۔ مکمل معلومات درکار ہوں گی۔ اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کی بیوی کے بارے میں بھی تفصیل جاننا پسند کروں گا۔ اگر شادی شدہ نہ ہو تو یہ معلوم کراؤ کہ اس کے گھر میں کوئی عورت ہے یا نہیں، بہن یا بیٹی، جو کوئی بھی ہو۔ ان معلومات کے لیے میں تم کو کل شام تک کا وقت دے سکتا ہوں۔ بہتر ہے جناب، لیکن یہ عمران آج کل دانش منزل میں کیا کر رہا ہے؟ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا نتیجہ پرسوں صبح تمہارے سامنے آ جائے گا، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر کچھ سوچ کر فیاض کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ اس کا خیال تھا کہ فیاض گھر پہنچ چکا ہوگا۔ 3-3.5 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ خیال درست ثابت ہوا۔ دوسری طرف سے فیاض ہی نے کال ریسیو کی تھی۔ آہا، سپر فیاض، عمران چہکا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سہلاب سے تم نے گدھوں کی طرح دوڑ لگائی تھی یا ایک ٹانگ پر اچھلتے ہوئے آئے تھے، اور اگر تمہیں ٹیکسی مل گئی تھی تو میں اسے اپنی بدقسمتی سمجھوں گا۔ تو یہ تم تھے؟ فیاض دھاڑا۔ ہاں، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ میں فیاض غصے سے ہانپنے لگا۔ میں دیکھ لوں گا، یہ حرکت اس روشی کی بچی کی ہو سکتی ہے، میں اس کی ہتھکڑیاں لگوا دوں گا۔ آخر کو عورت ہی پر ٹان ٹوٹی، عمران زہریلے سے انداز میں ہنسا۔
تم تو مرد بچے ہو سپر فیاض، مجھ سے پنجہ لڑاؤ، میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا۔ فیاض کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، مجھے چاہے جس طرح دیکھو، چشمہ لگا کر یا بغیر چشمے کے، سرما لگا کر دیکھو، تب بھی برا نہیں مانوں گا، لیکن اگر تم نے روشی کو لپیٹے میں لینا چاہا تو مجھے بھی تمہارے انجام پر افسوس ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ فیاض گڑایا۔ دھمکی تو وہ لوگ دیتے ہیں جن میں کچھ کرنے کی سکت نہ ہو۔ ویسے روشی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کار تمہاری ہے، میں نے اسے نمبر بتا کر کام نکلوایا تھا، اور میں تمہیں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں میک اپ کرنے کا بالکل سلیقہ نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ 2-1 سال میری شاگردی کر لو، اور ہاں، اپنی کار کے ٹائروں کی بربادی کو میری طرف سے آخری وارننگ سمجھو۔ اگر اب بھی تم نے میرے تعاقب کا سلسلہ ختم نہ کیا تو پھر یاد رکھو، تمہیں کمر پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑے گا۔ باقی سب خیریت ہے، میری طرف سے اپنے بال بچوں کی خیریت پوچھ لینا۔ یہاں سے سب چھوٹے بڑے سلام کہتے ہیں۔ منع کی ماں کو زکام ہو گیا ہے، اور اچھا ٹاٹا۔ سنو، فیاض گڑایا۔ نہیں، اب میں کچھ نہیں سنوں گا، عمران نے کہا، اور سلسلہ منقطع کر کے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ 12:30 بج چکے تھے۔ دوسری صبح عمران کو ایک چونکا دینے والی اطلاع ملی۔ جولیا فون پر کہہ رہی تھی، میں نے ہاروے کے سلسلے میں تحقیقات کا کام صفدر کے سپرد کیا تھا جناب۔ ابھی اس نے مجھے فون پر بتایا ہے کہ ہاروے کے بنگلے میں پولیس موجود ہے۔ کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ صفدر نے ابھی صرف اپنی ہی اطلاع دی ہے جناب۔ اس کے بیان کے مطابق وہ تھوڑی ہی دیر قبل ہاروے کے بنگلے کے قریب پہنچا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہاروے کے پاس پڑوس سے تحقیقات کا آغاز کرے، لیکن جب اس نے ہاروے کے بنگلے کے کمپاؤنڈ میں پولیس دیکھی تو فوراً مجھے اطلاع دی۔ اب وہ وہاں پولیس کی موجودگی کا مقصد معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اچھا، اگر اب اس کی طرف سے کوئی اطلاع ملے تو نوٹ کر لینا، میں خود ہی فون کر کے تم سے معلوم کر لوں گا۔ بہت بہتر۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے روشی کو فون کیا۔ ہیلو، روشی کی آواز سنائی تھی۔ دانش منزل مت جانا، میں عمران بول رہا ہوں۔ اس نے کہا، میرا خیال تو یہ تھا کہ تم روانہ ہو چکی ہوگی، بس اب جانے ہی والی تھی، لیکن پروگرام کیوں بدل گیا؟ وہ میری آنٹی ہے نا، اس نے ابھی بڑی سنسنی خیز اطلاع دی ہے۔ اچھا، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دانش منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا، صرف ٹائی باندھنا اور کوٹ پہننا باقی رہ گیا تھا۔ یہ دونوں کام اس نے 3 منٹ کے اندر کر ڈالے، اور پھر فلیٹ چھوڑنے سے قبل اسے اچانک خیال آیا کہ وہ ہاروے کا پتہ نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ جولیا سے رابطہ قائم کیا۔ جیفرسن اسٹریٹ کا 71واں بنگلہ جناب، جولیا نے جواب میں کہا، اور پھر بولی تھی، کیا آپ خود بھی تحقیقات کریں گے جناب؟ نہیں، میں عمران کو وہاں بھیج رہا ہوں۔ عمران نے جواب دے کر سلسلہ منقطع کیا اور کھونٹی سے فلیٹ اٹھا کر اپنے سر پر جماتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیفرسن اسٹریٹ پہنچنے میں 10 منٹ لگے۔ اس نے اپنی گاڑی 71ویں بنگلے سے کچھ فاصلے پر روک دی اور پھر پیدل چلتا ہوا آگے بڑھا۔ یہاں تک آتے ہوئے اس نے اپنے تعاقب کا خیال رکھا تھا۔ اپنی گاڑی اس وقت تک جیفرسن اسٹریٹ میں داخل نہیں کی تھی جب تک اطمینان نہیں ہو گیا۔ اسے فیاض کی ضدی فطرت سے توقع تھی کہ وہ تعاقب سے باز نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ 71ویں بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے کنکیوں سے دیکھا۔ بنگلے کے احاطے میں پولیس کی گاڑیوں کے علاوہ ایک ایمبولینس بھی موجود تھی۔ عمران ایمبولینس کی موجودگی کو فوری طور پر کوئی معنی نہ پہنا سکا اور 72ویں بنگلے کے پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ یہاں آنے سے عمران کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ ہاروے کے بنگلے میں ہونے والے واقعہ کا پتہ چلا سکے۔ وہ اس بنگلے کے مکین پر یہ ظاہر کرتا کہ وہ غلطی سے یہاں آ گیا ہے، اور دراصل وہ ہاروے کے بنگلے میں جانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ پھر 72ویں بنگلے کا مکین عمران کو بتاتا کہ ہاروے کا بنگلہ برابر والا ہے، اور پھر یہ بھی فطری بات ہوتی کہ وہ ہاروے کے بنگلے میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاتا۔ لیکن عمران کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ 72ویں بنگلے کے برآمدے میں بھی 2 سرخ ٹوپیاں موجود تھیں، اور کیپٹن فیاض بھی وہیں کھڑا شاید اس بنگلے کے مکین ہی سے گفتگو کر رہا تھا، کیونکہ وہ دوسرا آدمی گھریلو لباس میں تھا۔ عمران ٹھٹک کر رکا، لیکن اب اس کا واپس جانا حماقت ہی ہوتی، کیونکہ فیاض اسے دیکھ چکا تھا۔ عمران پھر آگے بڑھنے لگا اور برآمدے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ چہرے پر نظر آنے والی حماقت کی تہ کچھ موٹی ہو چکی تھی۔ وہ اس طرح ایک کی شکل دیکھنے لگا جیسے کسی خاص آدمی کی تلاش میں ہو۔ فیاض اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ فرمائیے، وہ آدمی ایک قدم آگے بڑھایا جس سے فیاض گفتگو کر رہا تھا۔ میں عبدالعلی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمران جلدی پلکیں جھپکا کر بولا، یہاں تو کوئی عبدالعلی نہیں رہتے۔ اس آدمی نے پوری اخلاق لہجے میں جواب دیا، اور پھر بولا، یہ 72 نمبر کا بنگلہ ہے، آپ کس نمبر کی تلاش میں ہیں؟
نمبر تو مجھے یاد نہیں رہا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میری یادداشت بڑی خراب ہے، صرف جیفرسن اسٹریٹ یاد رہ گیا۔ اب میں ایک ایک بنگلے میں پوچھتا پھروں گا کہ اچھا معاف کیجیے گا۔ عمران ایک دم پلٹا۔ ٹھہرو، فیاض باروب لہجے میں بولا۔ عمران رک گیا لیکن مڑے بغیر خلا میں گھورتا رہا۔ اچھا جناب، شکریہ، فیاض شاید اسی آدمی سے کہہ رہا تھا۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم کرنا تھا۔ پھر قدموں کی آواز آئی۔ شاید فیاض اور دونوں کانسٹیبل سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ فیاض عمران کے برابر آ کر رک گیا لیکن عمران نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر خلا میں گھرے جا رہا تھا اور جسم میں خفیف سی حرکت بھی نہیں تھی۔ چلو، فیاض دھیرے سے گھرایا۔ عمران کسی مشین کی طرح حرکت میں آ گیا۔ اس کا پورا جسم اکڑا ہوا سا تھا۔ فیاض اس کے برابر میں چلتا رہا۔ دونوں کانسٹیبل پیچھے چل رہے تھے۔ پھاٹک سے نکل کر بھی عمران سیدھا چلتا جا رہا تھا کہ فیاض نے اس کا بازو پکڑ کر دوسری طرف کھینچا۔ احمق مت بنو، فیاض پھر گھرایا۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور یکلخت اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ ہاروے کے بنگلے میں پہنچنے کے بعد فیاض نے عمران کو کانسٹیبلوں کی تحویل میں دے دیا اور خود اندر چلا گیا۔ عمران نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ چند لمحے پلکیں جھپکاتا ہوا ایک ایک کانسٹیبل کی شکل دیکھتا رہا، پھر جیب سے چیونگم کا پیکٹ نکال کر اس کا کاغذ پھاڑنے لگا۔ اسی وقت اندر سے ایک سب انسپیکٹر باہر نکلا اور عمران کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر ایک کانسٹیبل سے بولا، یہ کون صاحب ہیں؟ کپتان صاحب بہتر جانتے ہوں کہ جناب، ہمیں علم نہیں۔ سب انسپیکٹر نے ایک گہری نظر عمران پر ڈالی اور عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں آگے بڑھ کر اسے چیونگم کا پیکٹ پیش کر دیا۔ کھائیے، شکریہ، سب انسپیکٹر نے خشک لہجے میں کہہ کر منہ پھیر لیا۔ ارے کھائیے صاحب، تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سب انسپیکٹر اسے گھورنے لگا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فیاض باہر آتا نظر آیا۔ کیا بات ہے؟ فیاض نے عمران اور سب انسپیکٹر کے قریب آ کر کہا۔ کچھ نہیں جناب، سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ کیا یہ تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے؟ فیاض نے سوال کیا۔ جی نہیں جناب۔ اچھا، اب میں جا رہا ہوں، تم لاش کو بھجوا دو۔ بہت بہتر۔ لفظ لاش پر عمران چونکا تھا اور اس وقت فیاض کی نظریں اس کے چہرے ہی کی طرف تھیں۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران پھر پہلے ہی کی طرح احمق نظر آنے لگا مگر اس کا ذہن لاش کی گردان کر رہا تھا۔ کیا وہ لاش اسی عورت کی ہوگی جس کا پرس زولا نے چھینا تھا، یا وہ لاش ہاروے کی ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تیسری ہستی ہو۔ فیاض نے عمران کا بازو پکڑا اور برآمدے سے اترتا چلا گیا۔ اپنی کار کے قریب پہنچ کر فیاض نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، چلو بیٹھو۔ عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں دروازے پر ہی بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا حماقت ہے، فیاض دانت پیستا ہوا بولا۔ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عمران نے پلٹ کر برآمدے میں کھڑے ہوئے پولیس والوں کی طرف دیکھا اور پھر فیاض کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تشویشناک لہجے میں بولا، اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی کے اندر بیٹھو۔ او لا حول ولا قوہ، میں سمجھا تھا کہ… عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ فیاض نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے پر آیا اور اسے کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ 1 منٹ بعد ہی کار پھاٹک سے نکل رہی تھی اور عمران چونگم کا پیس منہ میں ڈالے دانتوں سے آہستہ آہستہ کچل رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر فیاض گھرایا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ تم نے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا؟ فیاض غصیلی آواز میں بولا۔ ہاں، عمران نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم برا منو گے، اس لیے میں کار کے دروازے ہی پر بیٹھ کر کام نکال لینا چاہتا تھا۔ پھر تمہارے اصرار پر مجھے یہاں آنا پڑا، یعنی کار کے اندر۔ میں اس بنگلے کی بات کر رہا ہوں، فیاض دانت پیستا ہوا بولا۔ اچھا، او وہاں؟ میں وہاں عبدالعلی، بیکار بات۔ فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتا ہوں، دل چاہے تو شرط لگا لو۔ فیاض نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر ونڈ سکرین پر نظریں جماتیں۔ عمران کو حیرت تھی کہ فیاض کا رویہ خلاف توقع زیادہ سخت نہیں تھا۔ رات کو ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کے بعد کم از کم پہلی ملاقات پر تو فیاض کو بڑے خونخوار انداز میں ملنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے اونگنا شروع کر دیا۔ مقصد فیاض کو تاؤ دلانا تھا یا کچھ اور، اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہی تھا۔ عمران اس وقت چونکا جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہائے، عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ یہ گرانڈ ہوٹل کا کمپاؤنڈ تھا۔ چلو اترو، فیاض نے انجن بند کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں چائے نہیں پلاؤں گا سپر فیاض، آج کل بالکل بنگال ہو رہا ہوں۔ ہائے بنگال، افو، کیا کہتے ہیں اسے؟ جنجال، فٹ بال۔ فیاض گاڑی سے اتر کر عمران کی سمت میں آیا اور دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، اتر آؤ میری جان،
میں خود تمہیں چائے پلانا چاہتا ہوں۔ عمران نے پہلے تو بڑی تیزی سے پلکیں جھپکائیں، دوسری بار کھوپڑی سے ہلائی اور تیسری مرتبہ گال کھجاتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ پھر چوتھی مرتبہ بے تحاشا نیچے کی طرف جھکا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے فیاض کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لینا چاہتا ہو۔ فیاض بوکھلا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن عمران تو اپنی پنڈلی کھجا رہا تھا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو کر ٹھنڈی سانس لیتا ہوا کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ فیاض پہلے تو جھیمپا جھیمپا سا نظر آیا اور پھر جھلائے ہوئے انداز میں بولا، تم آدمی ہو یا شفتالو؟ عمران نے آہستہ سے کہہ کر اس کی بات کاٹ دی، پھر بولا، پتہ نہیں کیوں میں اس وقت اپنے آپ کو شفتالو محسوس کر رہا ہوں۔ فیاض برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اتفاق سے کرب و جوار میں کوئی نہیں تھا، ورنہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ آؤ، فیاض کہتا ہوا ہوٹل کی عمارت کی طرف چل پڑا۔ عمران اس کے ساتھ چلتا ہوا سوچ رہا تھا کہ فیاض نے 4 عدد ٹائروں کا خون اتنی آسانی سے کیسے برداشت کر لیا۔ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی تھی، ہاروے کے بنگلے میں ہونے والا حادثہ بہت زیادہ الجھا ہوا ہوگا، اور اس کی تفتیش کرتے ہوئے فیاض خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ ایسے ہی موقع پر اسے عمران سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی تھی اور وہ اس کی ساری باتوں کو برداشت کر لیتا تھا۔ ہوٹل میں ایک میز پر بیٹھنے کے بعد فیاض بولا، چائے پیو گے یا کافی؟ جو تم پلا دو، عمران نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا۔ ہم درویش آدمی منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ فیاض نے ہنس کر ویٹر کو اشارے سے بلایا اور اسے چائے اور چکن سینڈوچز کا آرڈر دے دیا۔ آج کل موسم خوشگوار ہے، فیاض نے کہا، لیکن تمہیں سر پر طوفان منڈلاتا محسوس ہو رہا ہے، کیوں؟ عمران شرارت آمیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ فیاض نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، تو تم سمجھ گئے؟ ہاں، میں سمجھ جاتا ہوں۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں کیا ہو گیا ہے۔ آہا، تو تم کو اس کی اطلاع پہلے ہی سے ہو گئی تھی؟ فیاض نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، لیکن تم نے ابھی کہا۔ میری بات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کی اطلاع پہلے ہی ہو گئی تھی، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، ایک بنگلے میں سرخ ٹوپیاں اور ان کی گاڑیاں بھی دکھائی دیں، اور دوسرے بنگلے میں تمہارا رخ زیبا بھی نظر آیا۔ میں نے سوچا چلو تمہاری خیریت دریافت کرتا چلوں، لیکن تم مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ نہیں، میں اس آدمی کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا جس سے تم باتیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس سے تمہارا کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں سمجھا تھا کہ وہ عبدالعلی ہے۔ مجھے حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عبدالعلی آج کل پیکنگ گیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں اس سے عبدالعلی کے بارے میں سوال کر بیٹھا۔ فیاض نے فوراً ہی کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں سے بے اعتباری مترشح تھی۔ پھر اس نے لاپرواہانہ انداز میں اپنے شانوں کو جنبش دی اور پھر مسکرا کر بولا، کل رات تم نے مجھے بھاری نقصان پہنچایا تھا، لیکن میں اسے نظر انداز کر سکتا ہوں۔ کر سکتے ہو نا؟ پہلے ہی جانتا تھا۔ عمران بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا، تم تو بڑے اچھے دوست ہو، کیا تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ طنز کی ہجے کیا ہوتی ہے۔ لام کاف زبر تن، الف ساکن طنز۔ میں بڑی الجھن میں پڑ گیا ہوں عمران، فیاض نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میرا مشورہ نہیں مانو گے تو یہی ہوگا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ خاندانی منصوبہ بندی والوں سے رجوع کرو۔ عمران پلیز۔ فیاض گھگیایا۔ عمران چند لمحے شرارت آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، اچھا تو پھر اب شروع ہو جاؤ۔ اسی وقت ویٹر آرڈر کی چیزیں لے آیا۔ ذرا دیر کو ان کی گفتگو رک گئی۔ کھاؤ کھاؤ، فیاض نے ویٹر کے جانے کے بعد سینڈوچز کی پلیٹ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ سپر فیاض، جس طرح اس وقت تم میرا پیٹ بھر رہے ہو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تمہاری بیوی کا پیٹ بھرے۔ فیاض اچانک ہی کسی گہرے خیال میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے چہرے سے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ اس نے عمران کی بات سنی ہوگی۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، اس کا قتل میرے لیے الجھن کا سبب بن گیا ہے۔ ہائیں؟ عمران اچھل پڑا۔ کب ہوا اس کا قتل؟ رات کو کسی وقت۔ یار تم بڑے بے درد شوہر ہو جو اس وقت یہاں بیٹھے چائے پی رہے ہو۔ مجھے افسوس ہوا سن کر۔ کیا مطلب؟ فیاض اسے گھورنے لگا۔ تمہیں اپنی بیوی کے قتل کا کوئی غم نہیں؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیوں؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو اس بنگلے میں قتل ہوئی ہے۔ لا حول ولا قوہ۔ میں سمجھا تھا کہ عمران نے سر جھٹکا، پھر منہ بنا کر بولا، یار باتوں کے تسلسل کا خیال رکھا کرو۔ میں تمہاری بیوی کا پیٹ بھرنے کی دعا کر رہا تھا کہ تم نے کہا اس کا قتل ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے علاوہ کیا سمجھتا کہ تمہاری بیوی کا قتل ہو گیا ہے؟ میں نے تمہاری بات نہیں سنی تھی، سوچ میں ڈوب گیا تھا۔
اگر اسی طرح سوچ میں ڈوبے رہے تو کسی دن خود بھی ڈوب جاؤ گے۔ یہ معاملات مجھے بڑے پراسرار معلوم ہوتے ہیں۔ فیاض نے کہا، میں الجھن میں پڑ گیا ہوں۔ کن حالات کی بات کر رہے ہو؟ اس بنگلے میں جو حالات پیش آئے ہیں ان کی؟ اچھا، اب جلدی سے بتا چکو ورنہ مجھے ہائی بلڈ پریشر ہونے لگے گا۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، تم اب تک ادھر ادھر کی ہانکتے رہے ہو، اگر میں نے ہانکنا شروع کر دی تو بلبلاتے پھرو گے۔ فیاض نے طویل سانس لے کر ایک سینڈوچ اٹھایا اور اسے دانتوں سے کاٹتا ہوا بولا، میں تمہیں جس بنگلے کے برآمدے میں چھوڑ کر اندر گیا تھا اس میں ایک آدمی ہاروے رہا کرتا تھا جو رات کو قتل ہو گیا، اور اس کی لاش کے پاس ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ ہاروے نے کل صبح میرے دفتر میں آ کر مجھ سے ملاقات کی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ گزشتہ کئی راتوں سے اس کے بنگلے میں چند پراسرار آدمیوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ اس کے بیان کے مطابق 3-4 دن پہلے ایک رات کو 12-1 بجے کے قریب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور پھر وہ کافی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ جب اسے 2:30 بجے تک نیند نہیں آئی تو اس نے سوچا کہ خواب آور گولیاں کھا لے۔ ان گولیوں کی شیشی اس کی خوابگاہ میں نہیں تھی۔ وہ لینے کے لیے اسے اپنی بیوی کی خوابگاہ میں جانا پڑا، لیکن جب اس نے کمرے سے باہر نکلنا چاہا تو اسے پتہ چلا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے۔ اسے اس امر پر حیرت ہوئی اور پھر اس نے ایک مدھم سی آواز سنی۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے بنگلے کے کسی کمرے میں کرسی کھسکائی گئی ہو۔ ہاروے نے فرش سے کان لگا دیے اور پھر اس نے قدموں کی مدھم سی چاپ بھی سنی جو آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہاروے بے حد خائف ہو گیا۔ وہ ایک کمزور دل کا آدمی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اسے اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی کہ ملازمین کو آوازیں دے سکتا یا اپنی بیوی کو پکارتا۔ وہ چپ چاپ اپنے بستر پر جا لیٹا اور جاگتا رہا۔ جاگتے ہی جاگتے صبح ہو گئی اور پھر جب وہ اٹھا تو کمرے کا دروازہ فوراً کھل گیا۔ اس وقت وہ باہر سے بند نہیں تھا۔ بنگلے کے سامان یا ماحول میں کسی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ ہاروے نے اس بات کا تذکرہ اپنی بیوی سے نہیں کیا۔ دراصل وہ اپنی بیوی کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے اس کو یہ شبہ بھی ہو رہا تھا کہ رات کو آوازیں اس کا وہم نہ ہوں۔ دروازہ بند ہونا بھی وہم؟ عمران بولا۔ بس وہی چیز اسے پریشان کیے ہوئے تھی۔ بعد میں بھی اس کی راتیں جاگتے ہوئے گزریں اور پرسوں رات کو اس نے پھر اسی قسم کی آوازیں سنی۔ اس کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے بنگلے میں کئی آدمی موجود ہوں۔ اس رات بھی کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا؟ ہاں۔ اچھا، پھر؟ وہ رات گزرنے کے بعد اس سے صبر نہ ہو سکا اور وہ میرے پاس دوڑا چلا آیا۔ صبح ہوتے ہوتے دروازہ کھل گیا تھا۔ ہاں، اور ہاروے نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ دروازہ کن اوقات میں بند کیا اور کھولا جاتا ہے، نیز یہ کہ ایسا کرنے والا کون تھا۔ میں نے بتایا نا کہ ہاروے بہت کمزور دل کا آدمی ہے۔ وہ بے حد خائف رہتا تھا اور اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کسی کو آواز ہی دے لے۔ کیا اس کے کمرے میں ٹیلی فون لگا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کچھ نہیں، آگے چلو۔ کل صبح وہ میرے پاس آیا۔ اور کیا وہ تمہیں پہلے سے جانتا تھا؟ نہیں، اس نے مجھ سے پہلی بار ملاقات کی تھی۔ بہرحال اس نے مجھے حالات سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ محکمہ سراغ رسانی اس کے بنگلے میں آنے والے پراسرار آدمیوں کا پتہ لگائے۔ خوب، پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنے ایک ماتحت انسپیکٹر پرویز کو اس کے بنگلے کی نگرانی پر مقرر کر دیا تھا اور خود میرے پیچھے وقت برباد کرتے رہے۔ عمران منہ بنا کر بولا، یار تمہیں تو محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ ہونے کی بجائے کسی منشی ہاؤس کا کانجی یا کانجی ہاؤس کا منشی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے خود اس کے معاملے میں دلچسپی کیوں نہیں لی؟ بس یار کیا بتاؤں، فیاض نے طویل سانس لے کر کہا، مجھے خود بھی پوری طرح اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یعنی تم اسے جھوٹا سمجھ رہے تھے؟ نہیں، جھوٹا تو نہیں، میں اسے اس کا وہم ہی سمجھ رہا تھا۔ تب تمہیں ضرور کانجی ہاؤس کا منشی بن جانا چاہیے۔ اچھا آگے چلو۔ پھر آج صبح انسپیکٹر پرویز نے مجھے اطلاع دی کہ ہاروے کے بنگلے پولیس پہنچی ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچا اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ہاروے کو قتل کر دیا گیا ہے اور پولیس کو مسز ہاروے نے بلایا تھا۔ کہتے رہو یار، چپ نہ ہو، فیاض نے پیالیوں میں چائے بناتے ہوئے کہا۔ لاش اس کی خوابگاہ میں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ بستر پر بھی خون کے دھبے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بستر ہی پر تھا جب اس پر حملہ کیا گیا۔ زخم کھا کر وہ بستر سے نیچے گرا۔ خنجر اس کے سینے میں پیوست کیا گیا تھا۔ آج صبح مسز ہاروے جب اسے جگانے کے لیے پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے لاش دیکھی اور چیخ پڑی۔ چیخ کی آواز سن کر بٹلر وہاں پہنچا۔ مسز ہاروے سکتے سے عالم میں لاش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس نے پولیس کو فون کیا تھا۔ فیاض نے چائے کی پیالی عمران کی طرف بڑھائی اور پھر بولا، لاش کے قریب ہی ایک تحریر بھی موجود تھی۔ ہاروے کی انگلیاں خون میں بھری ہوئی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے
ہاروے نے اپنی انگلیاں خون میں ڈبو کر وہ تحریر لکھی تھی۔ وہ تحریر کیا تھی پیارے فیاض؟ ایک شراب خانے کا نام، جپسی کارنر۔ یہ شراب خانہ بیکر سٹریٹ اور ہڈسن روڈ کے چوراہے پر ہے۔ یہ معاملہ مجھے بڑا پراسرار معلوم ہو رہا ہے۔ انسپیکٹر پرویز رات بھر بنگلے کے سامنے رہا تھا۔ ہاں، اس کا بیان ہے کہ اس نے کسی کو بھی بنگلے میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ آہا، یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ خنجر لاش کے سینے میں پیوست تھا یا الگ پڑا ہوا تھا۔ اس سے کیا بحث؟ اس سے بہت بڑی بحث ہے۔ اگر وہ خنجر اس کے سینے میں پیوست تھا تو میں سمجھوں گا کہ سینے میں خنجر کی موجودگی تکلیف نہیں دیتی بلکہ سکون پہنچتا ہے، اور آدمی کا دل چاہتا ہے کہ خٹک ناچ شروع کر دے۔ تم نے پھر بے تکی باتیں شروع کر دیں۔ فیاض منہ بنا کر بولا، اچھا یہ بے تکی باتیں ہیں؟ اچھا تو چھوڑو انہیں، اب ہم ٹماٹر میں جمالیاتی حص کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ٹماٹر… کیا بکواس شروع کر دی تم نے؟ فیاض گڑایا، بڑی مصیبت ہے۔ عمران جھلا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، پہلے کیس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو وہ بے تکی تھی، اب دوسری باتیں کر رہا ہوں تو وہ بکواس ہو گئیں۔ یا اللہ، میں اپنا سر کہاں دے ماروں؟ فیاض منہ بنائے بیٹھا رہا۔ عمران آنکھیں نکال کر بولا، اے فیاض، اگر تم مجھ سے کیس ہی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہو تو یہ ضرور بتاؤ کہ خنجر اس کے سینے میں پیوست تھا یا نہیں؟ سینے ہی میں تھا، فیاض نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ بات قابل غور ہے۔ عمران نے سر ہلایا۔ کیوں؟ اس میں کیا قابل غور ہے؟ عمران نے فوراً ہی کچھ نہ کہا، وہ کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، فیاض بولا۔ ہاں۔ عمران نے چونک کر پیالی اٹھائی اور ایک گھونٹ لینے کے بعد بولا، خنجر کے دستے پر انگلیوں کے نشانات تھے؟ نہیں، شاید قاتل نے دستانے پہن رکھے ہوں گے۔ اور کوئی سراغ؟ کچھ نہیں، فیاض نے کہا۔ کمرے میں کسی قسم کے نشانات نہیں ملے۔ مسز ہاروے کے متعلق کیا خیال ہے؟ عمران اچانک سوال کر بیٹھا۔ کیوں؟ فیاض اسے گھونڈنے لگا۔ میں اسے شادی کا پیغام دوں گا، شرمائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر جھلا کر بولا، یار جب میں سنجیدگی سے بات کرتا ہوں تو تم بور کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تم مسز ہاروے کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ جو کچھ تمہیں معلوم ہو وہ ایک خوبصورت عورت ہے۔ ہاروے سے اس کی شادی کو 8 سال گزر چکے ہیں۔ کیا وہ آوارہ عورتوں میں سے ہے، یا تم اس لیے پوچھ رہے ہو کہ راتوں کو بنگلے میں نامعلوم آدمیوں کی آمد و رفت رہتی تھی؟ ہاں، میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بری عورت ہے یا نہیں، میں نے اس کے بارے میں تحقیقات نہیں کی۔ ویسے ہاروے کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی پر کسی قسم کا شبہ نہیں کر رہا، نیز یہ کہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ یہ ہاروے کرتا کیا تھا؟ ایک آئرن فیکٹری ہے اس کی بیوی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ قتل اس کی بیوی ہی نے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ مسز ہاروے اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ہاروے پر حاوی آ سکتی۔ اس کے مددگار بھی تو ہوں گے۔ سپر فیاض، کیا تم ان نامعلوم آدمیوں کو بھول گئے جو پراسرار طور پر بنگلے میں آتے جاتے تھے؟ آخر تم اتنی جلدی اسے قاتل کیوں سمجھنے لگے؟ میں ابھی صرف امکان کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے مسز ہاروے سے کچھ پوچھ گچھ کی تھی؟ ہاں، لیکن وہ کسی پر بھی اپنے شبے کا اظہار نہیں کر سکی۔ گزشتہ راتوں کے بارے میں میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر واقعی بنگلے میں کچھ نامعلوم آدمی آتے تھے تو وہ ان کے بارے میں بے خبر تھی۔ عمران نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور پیالی رکھ دی۔ چائے کا شکریہ سپر فیاض، اب میں چلوں گا۔ جو میں کہوں وہ کرو گے؟ ویسے میں دعا کرنے کو تیار ہوں کہ خدا تم کو قاتل کی گرفتاری میں کامیاب کرے، میں تمہاری کسی طرح مدد نہیں کروں گا۔ عمران نے صفائی سے جواب دے دیا۔ کیا مطلب؟ آج کل بہت مصروف ہوں۔ سپر فیاض، پھر تم نے مجھ سے یہ ساری باتیں کیوں پوچھیں؟ فیاض گڑرایا، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تم نے مجھے بے وقوف بنایا۔ فیاض کے نتنے پھولنے پچکنے لگے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہاں، میں نے تمہیں بے وقوف بنایا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اب میں نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہیں بے وقوف بنانا تو دائیں ہاتھ کا نہیں بلکہ بائیں چھنگلیا کا کھیل ہے۔ میں تمہیں جیل میں سڑا دوں گا۔ فیاض نے دانت پیستے ہوئے میز پر گھونسا مارا۔ دفعتاً عمران نے ہلکا سا کہکا لگایا اور پھر بولا، دیکھا اب بنایا ہے میں نے تم کو بے وقوف، پہلے تو مذاق کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فیاض چند لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر بولا، تم پر اعتماد کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کوئی بات نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، آؤ چلیں۔ فیاض نے ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور پھر وہ وہاں سے اٹھ گئے۔ تم نے ایک غلطی کر ڈالی سپر، عمران نے اس وقت کہا جب وہ کار میں بیٹھ رہے تھے۔ اگر تم اس معاملے میں میری مدد چاہتے تھے
تو تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے جائے واردات کا معائنہ کرا دیتے۔ خیر دیکھا جائے گا، تم مجھے ٹیکسی سٹینڈ پر اتار دینا۔ کہاں جاؤ گے؟ فیاض نے کار سٹارٹ کر دی۔ ٹیکسی سٹینڈ؟ وہاں سے کہاں جاؤ گے؟ وہاں سے؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہاں سے میں افق کے پار چلا جاؤں گا۔ سنا ہے آج کل وہاں گدوں کا کاروبار بڑا منافع بخش ہے۔ فیاض نے کچھ نہ کہا۔ کار فراٹے بھر رہی تھی۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا، میں ہاروے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھنا پسند کروں گا۔ اچھا، لیکن اس تحریر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سی تحریر؟ وہی جو ہاروے نے اپنے خون سے لکھی تھی، جپسی کارنر۔ ہاں، کیا تمہیں اس سے اختلاف ہے؟ ٹیکسی سٹینڈ پر عمران اس کی گاڑی سے اترا۔ میرا تعاقب ہرگز نہ کرنا سپر فیاض، ورنہ پھر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ فیاض منہ بنا کر رہ گیا۔ عمران نے وہاں سے ٹیکسی کی اور جیفرسن اسٹریٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی کار وہیں چھوڑ دی تھی اور اب شاید اسی کے لیے وہاں جا رہا تھا۔ عمران کا فون ملنے کے بعد سے روشی الجھن میں پڑ گئی تھی۔ اس کی دانش میں عمران کے پروگرام کی تبدیلی کسی خاص سبب کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر وہ سبب کیا ہوگا؟ روشی سوچتی رہی۔ وہ جس فرم میں ملازم تھی وہاں سے اس نے 2 ماہ کی چھٹی لے رکھی تھی۔ چھٹی لینے کے لیے اسے عمران ہی نے کہا تھا اور یہ اب سے 1.5 ماہ پہلے کی بات تھی۔ چھٹی لینے کے کچھ دن بعد عمران روشی کو لے کر دانش منزل پہنچا تھا اور روشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ عمران نے روشی سے کہا تھا کہ یہ موت کا کنواں ہے اور وہ دونوں اس کی دیواروں پر موٹر سائیکل چلانے کی پریکٹس کریں گے، لیکن اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اب یہی دھندا کرنے کا ارادہ ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں جواب دیا۔ جاسوسی واسوسی میں کچھ نہیں دھرا، بھوکا مرنا پڑتا ہے۔ پھر روشی کے بہت زیادہ اصرار پر عمران کو بتانا پڑا تھا کہ یہ بھی ایک کیس ہی کے سلسلے میں ہوگا، لیکن عمران نے کیس کی نوعیت نہیں بتائی تھی اور اس کے بعد سے پریکٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پہلے تو روشی کچھ گھبرائی تھی، لیکن اس کی فطری بے جگری گھبراہٹ پر حاوی آ گئی اور وہ عمران کے ساتھ پریکٹس کرتی رہی۔ 1 ماہ سے یہ سلسلہ جاری تھا اور اب روشی بھی کنویں کی 24 دیواروں پر موٹر سائیکل چلانے لگی تھی۔ البتہ عمران کی طرح وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کسی خاص قسم کی مہارت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ گزشتہ شام عمران اسے لے کر سہلاب گیا تھا اور وہاں سے واپسی پر اس نے روشی سے یہ بات کہی تھی کہ وہ زولا کو چیلنج کرنے والا ہے۔ عمران نے چیلنج کی جو وجہ ظاہر کی تھی اس پر روشی کو ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی لمبا چکر ہوگا۔ اس خیال کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی تھی کہ زولا نے ایک نامعلوم عورت سے پرس جھپٹا تھا اور عمران کے بیان کے مطابق اس پرس میں سے ایک کاغذ نکالا تھا۔ غالباً وہ کوئی خط ہوگا، روشی سوچ رہی تھی، لیکن خط دینے کے لیے اس قسم کا طریقہ کار کیا معنی رکھتا ہے؟ روشی بستر پر پڑی سوچتی رہی۔ دوپہر کے قریب اس نے فون سنبھالا اور عمران کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا اور عمران کی آواز سنائی دی۔ میں روشی بول رہی ہوں، وہ جواب میں بولی۔ کیوں بول رہی ہو؟ ہر وقت کی ٹائیں اچھی نہیں ہوتی، دماغ تو ٹھیک ہے طوطے۔ روشی نے آنکھیں نکال لیں۔ دماغ؟ ہاں، دماغ میں کچھ تبدیلی آ چکی ہے۔ کیا مطلب؟ سارا پروگرام بدلنے کی سوچ رہا ہوں۔ کیا آج دانش منزل کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں ایک اور چکر میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ اچھا، پھر ملیں گے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن روشی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی کہاں تھی۔ وہ فوراً اپنے گھر سے روانہ ہوئی اور عمران کے فلیٹ میں پہنچ گئی۔ ہائے، عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، تم یہاں کیوں آ دھمکی؟ میں اپنی مرضی کی مختار ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم کو میری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ کیا میں تمہاری کھوپڑی گنجی کر دوں؟ کر کے دیکھو، میں بھی تمہاری چٹیاں لے بھاگوں گا۔ مگر تمہاری تو چٹیاں ہی نہیں ہے۔ باتوں میں اڑانے کی کوشش مت کرو، تمہیں بتانا پڑے گا کہ دانش منزل کا ارادہ کیوں بدل دیا۔ ہاں، بکواس تو ہے، اصل بات تو کچھ اور ہے۔ ارے ہم… عمران نے بڑی مضبوطی سے ہونٹ بند کر لیے اور پلکیں جھپکاتا ہوا روشی کی طرف دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے غلطی سے صحیح بات منہ سے نکل گئی ہو۔ روشی اسے گھورنے لگی، پھر اچانک اس نے میز سے پیپر ویٹ اٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے بولی، بتاتے ہو یا تمہارا سر پھاڑ دوں؟ ارے واہ، عمران لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولا، آئیں بڑی سر پھاڑنے والی، پھاڑ کر دیکھو، میں ابھی اور اسی وقت خودکشی کر لوں گا۔ ہاں۔ دوسرے ہی لمحے میں روشی کا ہاتھ جل گیا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو بچایا تھا، ورنہ اس کی کھوپڑی پر پٹاخہ چھوٹ جاتا۔ پیپر ویٹ دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا تھا۔ روشی نے جھپٹ کر میز سے دوسرا پیپر ویٹ اٹھایا۔ بب بتاتا ہوں، عمران ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ ٹھہرو ٹھہرو یار، تم تو بڑی دھاکڑ عورت ہو، بیٹھو ابھی بتاتا ہوں۔ روشی اسے گھورتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔
عمران کو زبان کھولنا ہی پڑی تھی۔ روشی چپ چاپ سنتی رہی۔ ویسے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بتدریج گہرے ہوتے چلے گئے۔ پھر جب عمران چپ ہو گیا تب بھی وہ کچھ نہ بولی۔ عمران کی طرف دیکھتی ہوئی کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ ہائے، کیا میرے چہرے پر گھاس اگ گئی ہے؟ عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنا چہرہ ٹٹولنے لگا۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ روشی نے اس کی بکواس پر دھیان دیے بغیر کہا۔ کیا اس قتل میں مسز ہاروے کا ہاتھ ہوگا؟ میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران نے حماقت انگیز سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ ہو سکتا ہے مسز ہاروے کا ہاتھ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیر ہو۔ اگر ہاتھ پیر دونوں ہی ہوئے تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ سر کسی کڑاہی میں ہے یا تندور میں۔ روشی نے اب بھی اس کی بکواس پر دھیان نہیں دیا اور دوسری طرف دیکھتی ہوئی بڑبڑانے لگی۔ خون کی تحریر، جپسی کارنر۔ اگر اس قتل میں مسز ہاروے ہی کا ہاتھ ہے تو ہاروے نے جپسی کارنر کا نام کیوں لکھا؟ جپسی کارنر۔ روشی خاموش ہو کر سوچ میں ڈوبی رہی۔ پھر وہ اس وقت چونکی جب عمران ریسیور اٹھا کر فون پر کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ روشی خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ عمران ریسیور کان سے لگائے انتظار کر رہا تھا۔ سپر فیاض، اس نے چند لمحے بعد کہا، اچھا ہوا کہ تم آفس ہی میں مل گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اخبارات میں ہاروے کے بارے میں خواہ کچھ بھی شائع ہو، لیکن خون کی تحریر کے بارے میں ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ اماں تم احمق ہو کیا؟ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اگر واقعی جپسی کارنر سے ہاروے کے قاتلوں کا کوئی تعلق ہوا تو وہ اخبارات میں جپسی کارنر کا نام پڑھ کر بھڑک جائیں گے۔ ہاں، اس کا انتظام ضرور کر دینا۔ اگر اخبارات نے خون کی تحریر کے بارے میں چھاپ دیا تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ فیاض نے بڑی آسانی سے اپنے 4 عدد ٹائروں کا وزن برداشت کر لیا۔ روشی بولی، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اسے کسی دن اپنی 1 عدد ملازمت کا خون بھی برداشت کرنا پڑے۔ عمران نے سر ہلا کر کہا اور پھر بولا، اب میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ کیا کام؟ زولا۔ عمران نے آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم زولا میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو۔ دلچسپی کے لیے کیا صرف یہی کافی نہیں کہ زولا نے مسز ہاروے کے پرس میں سے کوئی خط نکالا تھا اور پھر اسی رات ہاروے کا قتل ہو گیا، لیکن تم زولا میں دلچسپی لینے کے لیے پہلے ہی سے تیار تھے۔ تم نے اسے چیلنج کرنے کے لیے 1 ماہ سے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ اس کی وجہ دوسری تھی اور وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ویسے اب میں زولا کو چیلنج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ روشی چونک پڑی۔ اس لیے کہ اب کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے 2 کارڈ میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں، مسز ہاروے اور جپسی کارنر۔ چیلنج کا پروگرام تو میں نے اس وقت بنایا تھا جب میرے لیے کوئی دوسری راہ نہیں تھی۔ اب اگر میں چیلنج کرتا ہوں تو اس میں خواہ بہت زیادہ وقت برباد ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تم نے زولا میں دلچسپی لینے کی جو وجہ مجھے کل بتائی تھی وہ حقیقت سے بے تعلق ہے۔ ہاں خیر، وہ تو ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ میں ابھی کچھ نہیں بتانا چاہتا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور روشی اسے گھونڈنے لگی۔ ہاں خیر، وہ تو ہے، روشی نے اپنے شانوں کو جنبش دے کر عمران ہی کے سے انداز میں کہا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ میں اب ان چکروں میں پڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ چند دن کی چھٹیاں باقی رہ گئی ہیں، سوچتی ہوں وہ بھی منسوخ کروا کے کل سے دفتر جانا شروع کر دوں۔ ہائے، عمران آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر اپنی کھوپڑی سے ہلاتا ہوا بڑبڑایا، دل چاہتا ہے تمہیں شیطان کی خالہ کا نام دے ڈالوں۔ عمران کی خالہ؟ روشی مسکرائی۔ ایک ہی بات ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ روشی ہنسنے لگی۔ جوزف نے شراب کی 5ویں بوتل کا آرڈر دیا اور ویٹر اپنی کھوپڑی سے ہلاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں اتنا برداشت پینے والا نہیں دیکھا تھا۔ 6 گھنٹے کے اندر اندر 4 بوتلیں اور اب 5ویں بوتل کا آرڈر۔ خدا کی پناہ، وہ شراب پی رہا تھا یا پانی؟ بہرحال 5ویں بوتل بھی میز پر پہنچ گئی۔ جوزف کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگی تھیں، لیکن اس کا ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ نہ جاگ رہا ہوتا تو اس نے اس آدمی کی طرف توجہ ہی نہ دی ہوتی جو ابھی ابھی شراب خانے میں داخل ہوا تھا۔ جوزف گزشتہ 3 دن سے جپسی کارنر میں آ رہا تھا اور اس کے 2 ہی کام تھے، شراب پینے اور لائٹر کیمرے سے ہر اس آدمی کی تصویر اتار لینے کے جو شراب خانے میں داخل ہو۔ جوزف تمباکو نوشی کا عادی نہیں تھا، محض تصویریں اتارنے کے لیے اسے سگار پینا پڑ رہے تھے۔ صرف لائٹر کی موجودگی تو اسے مشتبہ بنا دیتی۔ ایسے کئی لائٹر اس کی جیب میں موجود تھے۔ ایک لائٹر سے 26 تصویریں لی جا سکتی تھیں۔ یہ لائٹر اسے عمران سے ملے تھے اور جپسی کارنر میں اس کی موجودگی کا سبب بھی عمران ہی تھا۔
ویسے جوزف کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ تصویریں اتارنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ اس بات کو جاننے کا خواہش مند بھی نہیں تھا۔ اس معاملے میں اس کی فطرت عجیب تھی، ایک مشین جو صرف کام کرنا جانتی ہے۔ اور پھر یہ تو زندگی میں شاید پہلی بار ہوا تھا کہ کام کے دوران میں شراب پینے کی کھلی چھٹی مل گئی ہو۔ جوزف کی مسرت کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ عمران سے ملنے والی 8 بوتلیں تو وہ شام کے 4-5 بجے تک صاف کر دیتا تھا، اور پھر جپسی کارنر میں آنے کے بعد بھی پینے پر پابندی نہیں تھی۔ گویا آج کل 13-14 بوتلیں روز صاف ہو جاتی تھیں۔ مزے آ گئے تھے، اور جوزف کو عمران پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو باس، خدا تمہیں عورت کے سائے سے محفوظ رکھے۔ جوزف بڑے پیار سے شراب کی بوتل پر ہاتھ پھیرتا ہوا بڑبڑایا، اور پھر اس کی کاک اڑا کر گلاس بھرنے لگا۔ ابھی 12 بجے تھے اور یہ شراب خانہ 2 بجے بند ہوتا تھا، لیکن اب گاہکوں کی آمد بہت کم ہو چکی تھی۔ گزشتہ 3 دن کی طرح آج بھی جوزف 2 ہی بجے یہاں سے اٹھتا اور رانا طہور علی صندوقی والی کوٹھی کا رخ کرتا۔ کچھ دن پہلے تو اس نے عمران ہی کے فلیٹ میں ڈیرا ڈال رکھا تھا، لیکن سلیمان سے اس کی نبنا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھی۔ آخر کار اسے پھر رانا طہور علی صندوقی کی کوٹھی میں جانا پڑا تھا۔ وہاں اسے عمران منتظر ملتا۔ آج کی تصویریں اتارنے والے لائٹر اس کے حوالے کر دیے جاتے، اور دوسرے دن کے لیے ساری ریلوں کے لائٹر کیمرے مل جاتے۔ گزشتہ 3 دن سے ایسا ہی ہو رہا تھا، لہٰذا آج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جوزف نے 5ویں بوتل سے پہلا گلاس بھر کر اٹھایا، اور ایک ہی سانس میں 1/3 سے کچھ زائد حلق میں انڈیل گیا۔ وہ سچ مچ پانی ہی کی طرح پیا کرتا تھا۔ عمران اسے دیکھتا اور اپنا سر پیٹتا۔ اکثر وہ اس سے کہا کرتا تھا، ابے اگر بال بچوں دار بن گیا تو یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ کمبخت، ایسی بددعا نہ دیا کرو باس۔ جوزف گھگیا کر کہتا، ابے تجھے نشہ نہیں ہوتا؟ عمران آنکھیں نکالتا۔ ہوتا ہے باس، جوزف نے دانت نکال کر کہا، جب کئی گھنٹے تک حلق سے ایک قطرہ بھی نہیں اترتا۔ اور یہی حقیقت بھی تھی۔ جوزف اس سٹیج پر آ چکا تھا جہاں شراب بھی پانی ہو جاتی، اور پانی نہ ملنے پر جو حالت عام آدمیوں کی ہو سکتی ہے وہی جوزف کی بھی ہوتی تھی۔ وہ مردوں سے بدتر ہو کر رہ جاتا تھا۔ مگر اس وقت 5ویں بوتل کی اس 1/3 شراب میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ یک بیک جوزف کی پلکیں بوچھل ہوتی چلی گئیں۔ ہائے، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑا کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ دوران خون کنپٹیوں پر ٹھوکریں مارا تھا۔ ان ٹھوکروں کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی۔ ذہن میں تمام خیالات کی جگہ جہاں جہاں کرتی ہوئی تاریکی نے لے لی۔ اس کے ساتھ ہی جوزف آگے کی طرف جھکتا چلا گیا۔ سر سے ٹکرا کر گلاس الٹ گیا۔ شراب بہہ کر جوزف کے کپڑوں پر آئی، لیکن اسے اس کا احساس بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی پیشانی میز کی ٹھنڈی ٹھنڈی سطح سے جا لگی۔ اس کے ہونٹ ہلے، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی، اور پھر ہونٹ بند ہو گئے۔ آنکھیں تو پہلے ہی بند ہو چکی تھیں۔ پھر جب کچھ ہوش آیا تو جوزف نے خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ پھر اس نے نیم مدہوشی ہی کے عالم میں اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا جیسے گلاس اٹھانا چاہتا ہو، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں لہرا کر رہ گیا۔ ہائے، جوزف نے آنکھیں کھول دیں۔ نہ گلاس تھا، نہ بوتل، نہ میز تھی، اور نہ شراب خانہ۔ یہ تو کوئی اور ہی مقام تھا۔ جوزف آنکھیں پھاڑنے لگا۔ اس کی نظروں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی، اور اس دھند کے پیچھے 2 ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ دھند آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، اور وہ دونوں ہیولے واضح ہونے لگے۔ پھر جب دھند بالکل صاف ہو گئی تو جوزف نے ان 2 سفید فام غیر ملکیوں کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھا۔ وہ دونوں بھی اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر اچانک جوزف نے محسوس کیا کہ وہ ایک کرسی سے جکڑا ہوا ہے۔ صرف ہاتھ آزاد تھے، باقی جسم پر ریشمی ڈوری لپٹی ہوئی تھی۔ جوزف کے حلق سے کسی درندے کی سکراہٹ نکلی، اور وہ ان دونوں کو گھورتا رہا۔ وہ دونوں جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد تھے۔ ایک گرانڈیل تھا اور دوسرا منحنی۔ چہرے کی ہڈیاں تک صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ نقوش میں ایسی خباثت رچی بسی ہوئی تھی کہ اس پر نظریں پڑتے ہی ذہن میں کسی شیطان کا تصور ابھر سکتا تھا۔ گرانڈیل آدمی میں یہ بات نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھ کے برعکس کوئی شریف آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ تم، منحنی شیطان جوزف کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، کسی کے لیے کام کر رہے ہو؟ جوزف جواب دینے کی بجائے اپنے جسم پر کسی ہوئی ڈوریوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم انہیں کھول نہیں سکتے، بہت مضبوطی سے بندھی ہوئی ہیں۔ منحنی آدمی نے کہا، اگر تم انہیں کھول دو تو میں تم کو بتا سکوں گا کہ کس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جوزف کڑرایا، میں تم لوگوں پر حب سے بیجا کا مقدمہ قائم کروں گا۔ ضرور، منحنی آدمی نے کہکا لگایا، یہ بڑی سنسنی خیز بات ہوگی کہ ایک مردہ آدمی کسی پر مقدمہ قائم کرے۔ موت، جوزف نے حقارت آمیز انداز میں سر جھٹکا۔
بہت جالے ہو، منحنی آدمی الفاظ چباتا ہوا بولا۔ آزمائش شرط ہے، جوزف زہریلے انداز میں ہنسا۔ تم خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو شنکو، گرانڈیل آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا۔ یقیناً یہ مسز ہاروے کے لیے کام کر رہا ہے شنکو، جوزف نے سوچا۔ اس قسم کے نام تو روسیے میں پائے جاتے ہیں، تو کیا یہ روسی ہے؟ جوزف نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ نقوش کے لحاظ سے تو وہ خالص روسی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شنکو نے سر ہلایا اور پھر جوزف کو گھورتا ہوا بولا۔ شراب خانے میں آنے والوں کی تصویریں اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ کیسی تصویریں؟ ہا ہا ہا، شنکو کے کہکے نے کمرے میں جھنکار سی پیدا کر دی اور پھر وہ درشت لہجے میں بولا۔ کالے آدمی، میں کل سے تمہاری حرکتوں کو چیک کر رہا ہوں۔ کل تو خیر میں سمجھ نہیں سکا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، اس لیے ٹال گیا تھا، مگر آج میرے ذہن میں یہ بات آ ہی گئی کہ وہ لائٹر کیمرہ ہو سکتا ہے۔ جوزف نے اپنی جیبوں پر ہاتھ پھیرا، لیکن ایک بھی لائٹر کیمرہ موجود نہیں تھا۔ وہ اب میرے قبضے میں ہے کالے آدمی۔ اچھا سفید کتے، جوزف نے بڑے اطمینان سے کہا۔ شٹ اپ، شنکو دھاڑا۔ جوزف حقارت آمیز انداز میں ہنسنے لگا۔ شنکو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور جھپٹ کر جوزف کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے جوزف کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ گرانڈیل آدمی اپنی کرسی ہی پر خاموش بیٹھا رہا۔ جوزف کا منہ ادھر سے ادھر ہوتا رہا، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ لیکن جب 6-7 تھپڑوں کے بعد بھی شنکو کے ہاتھ نہ رکے تو دفعتاً جوزف نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی۔ سفید کتے، وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ شنکو نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جوزف کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ اگر گرانڈیل آدمی فوراً ہی اپنے ساتھی کی مدد کو نہ پہنچ گیا ہوتا تو جوزف نے اسے ٹھنڈا ہی کر دیا تھا۔ عمران کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سہلاب کے اس حصے میں چکراتا پھر رہا تھا جہاں غیر ملکی وفد کے فنکار اپنے کمالات کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس نے بحیثیت X2 صفدر کے لیے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ وہ مسز ہاروے کی نگرانی کرے۔ روشی کو زولا کے ساتھ لگا دیا تھا۔ جوزف کی ڈیوٹی جپسی کارنر میں لگا دی تھی اور خود بظاہر تفریح کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ وہ شام ہوتے ہی سہلاب پر آ جاتا اور ادھر سے ادھر گھومتا پھرتا، لیکن زولا اور کلورا کے مظاہرے کے وقت وہ موت کے کنویں کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ابھی زولا کا اس رات کا آخری مظاہرہ شروع ہونے میں کچھ دیر تھی، اس لیے عمران اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں وفد کا ایک دیوقامت آدمی طاقت کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ یہاں بے پناہ بھیڑ ہوتی تھی، لیکن عمران لوگوں کو دھکیلتا دکھالتا کسی نہ کسی طرح آگے پہنچ ہی گیا۔ دونوں ٹرک سٹارٹ کیے جا چکے تھے۔ وہ دیوقامت آدمی سینے تانے ان کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا۔ 2 انتہائی موٹی موٹی زنجیریں اس کے بازوؤں پر بندھی ہوئی تھیں اور ان زنجیروں کے دوسرے سرے دونوں ٹرکوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس دیوقامت آدمی کا اصل نام جو کچھ بھی رہا ہو، لیکن وہ ہرکولیس کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے ساتھی اس کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ غیر ملکی وفد کے تمام افراد میں زولا اور کولورا کے بعد اسی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل تھی۔ اس وقت اناؤنسر اعلان کر رہا تھا، حضرات، اب مسٹر ہرکیولیس کا مظاہرہ شروع ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، صرف 5 منٹ انتظار کیجیے۔ عمران نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اناؤنسر نے یہ بات صرف اسی کو مخاطب کر کے کہی ہو، اور پھر 5 منٹ بعد ہرکولیس کا مظاہرہ شروع ہو گیا۔ دونوں ٹرک آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جا رہے تھے اور ہرکیولیس بیچ میں کھڑا تھا۔ اس نے دونوں ٹانگیں کسی قدر پھیلا لی تھیں اور بازوؤں کو اپنے جسم سے چپکا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے جکڑ لیا تھا۔ زمین پر پڑی ہوئی زنجیریں کھڑکھڑاتی رہیں۔ وہ کافی لمبی لمبی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان کا ڈھیر کم ہوتا چلا گیا۔ بالآخر وہ تن گئیں۔ اب وہ دونوں ٹرک اسی صورت میں آگے بڑھ سکتے تھے کہ ہرکیولیس کے بازوؤں کو اپنے اپنے ساتھ اکھاڑ لے جائیں۔ 20-20 گز کے فاصلے پر جا کر ٹرک رک گئے۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے ٹرک روک دیے گئے ہوں، لیکن عمران نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کہ ٹرکوں کے پہیے گھوم رہے تھے۔ حضرات دیکھیے، اناؤنسر للکارا، ہرکیولیس نے ٹرکوں کو روک لیا ہے اور اب ٹرکوں کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غور سے دیکھیے، ٹرکوں کے پہیے اب پہلے سے زیادہ تیزی سے گھومنے لگے ہیں۔ دیکھیے، غور سے دیکھیے۔ اور لوگوں نے واقعی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ ٹرکوں کے پہیوں کے گھومنے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ عمران ہرکیولیس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہرکیولیس کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ ٹرکوں کو روکے رکھنے کے لیے اسے بے پناہ طاقت لگانا پڑ رہی ہے۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ حضرات، اناؤنسر چیخا، ٹرکوں کی رفتار بتانے والی سوئیاں اس وقت 25 کے ہندسے پر ہیں۔
ٹرکوں کے پہیے گھوم رہے ہیں لیکن ٹرک اپنی جگہ سے 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ انہیں 20ویں صدی کے ہرکیولیس نے روک رکھا ہے۔ عمران اپنی کھوپڑی سے ہلانے لگا۔ وہ کئی بار یہ مظاہرہ دیکھ چکا تھا مگر اس کی عقل اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ صرف طاقت ہی کا کرشمہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی خاص تدبیر کی جاتی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ٹرک اپنی جگہ سے 1 انچ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ حضرات، اناؤنسر پھر چیخا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کی آواز ایک پرزور دھماکے میں دب گئی۔ لوگ بے اختیار اچھل پڑے، کئی چیخیں سنائی تھیں اور ایک طرف سے گرد و غبار کا طوفان اٹھا۔ پھر چاروں طرف سے کئی دھماکوں کی آوازیں آئیں، بے شمار چیخیں سنائی تھیں۔ عمران نے کئی آدمیوں کو زمین پر گر کر تڑپتے ہوئے دیکھا، کچھ ایسے بھی تھے جن کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ عمران دھماکے کے مقام سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے اور بتھیرے لوگوں کی طرح وہ بھی صاف بچ گیا، لیکن پھر تو صحلا پر بھگدڑ مچ گئی۔ جس کے جدھر سینگ سمائے تھے بھاگ نکلا تھا۔ ٹرکوں کے ڈرائیوروں نے شاید غیر ارادی طور پر ہی بریک لگاتے ہوئے انجن بند کر دیا تھا، ورنہ ہرکیولیس کا نہ جانے کیا حشر ہوتا، کیونکہ ان دھماکوں نے اس کے اعصاب کو بھی متاثر کیا ہوگا۔ 6-7 دھماکوں کے بعد اب فضا پرسکون ہو چکی تھی، مگر پرسکون کیوں؟ لوگوں کی بھاگ دوڑ اور چیخو پکار کا تو ابھی آغاز ہوا تھا۔